أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين وحجته في العالمين. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه فداء، واللعن الدائم على أعدائهم وغاصبي حقوقهم وجاحدي مناقبهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى أبد الآبدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل عليه ملك فيكون معه نذيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشریف. آپ سب کی خدمت میں بہت سلام پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو عزت دے، عافیت دے. میں آپ سب کا خادم ہوں. اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہماری گناہوں کی مغفرت کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اہل بیت طاہرین علیہم السلام کی اتباع کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. پروردگار عالم ہماری اموات کی مغفرت کرے، اور ہماری مغفرت کرے، اور ہمارے بچوں کی مغفرت کرے، اور روز قیامت ہمیں اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ محشور فرمائے. اور پروردگار عالم اہل بیت علیہم السلام کی شفاعت ہمارے اموات کے نصیب، ہمارے نصیب اور ہمارے اولاد کے نصیب فرمائے. اللہم صل علی محمد و آل محمد. یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. یا محمود بحق محمد و یا عالی بحق علی و یا فاطر السماوات والارضین بحق فاطمة الزہراء و یا محسن بحق الحسن و یا قدیم الاحسان بحق الحسین. نسألك ونقسمك صل على محمد وآل محمد وعجل لوليك الفرج. اللهم عجل لوليك الفرج. اللهم عجل لوليك الفرج. اللهم عجل لوليك الفرج. اللهم عجل لوليك الفرج. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشریف. محترم ناظرین، تو آج کے پروگرام میں آپ کی خدمت میں ایک بات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ایک کلپ میری نظر سے گزری ہے کہ اس میں یہ تھا کہ میں نے کہا ہے کہ ہر مسلمان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام بشر تھے، کھانا کھاتے تھے، سوتے تھے، رفع حاجت کرتے تھے، غسل کرتے تھے، وضو کرتے تھے، استنجا کرتے تھے. اچھا، تو اس کو کاٹ کے صرف نہیں، اور پھر اس میں وہ جو میں نے رفع حاجت کی بات کیا اس کو زیادہ تکرار کر رفع حاجت کرتے تھے، لیٹرین جاتے تھے زیادہ تکرار کے ساتھ کہ دیکھیں یہ امیر المؤمنین علیہ السلام کی گستاخی کرتا ہے. حالانکہ میرے محترم ناظرین، اس کے ایک پس منظر ہے. جس شخص نے مجھے کال کیا تھا، اس کے فل کلپ کو اگر آپ دیکھیں، اس میں یہ تھا کہ اس نے مجھ سے پوچھا کہ یہاں پنجاب میں، پاکستان میں بہت سارے لوگ اہل بیت علیہم السلام کو اللہ کہتے ہیں. تو میں نے اس کے جواب میں کہا وہ اللہ نہیں ہے، اور وہ بشر ہیں، اور ان کے اللہ نہ ہونے کے دلائل بہت زیادہ ہیں. اور میرے محترم ناظرین، یہ بات کہ انسان جو رفع حاجت کرتا ہے یہ اس کی الوہیت کا باطل ہونے کی دلیل ہے. وہ الہ نہیں ہو سکتا، اللہ نہیں ہو سکتا. یہ قرآنی استدلال ہے، یہ میرا استدلال نہیں ہے، یہ ایک قرآنی استدلال ہے. اچھا، اس پہ آئیں گے، لیکن میں سب سے پہلے آپ کی خدمت میں میرے محترم ناظرین آج کے اس پروگرام کو منور بناتے ہیں، متبرک بناتے ہیں، اور اپنے قلوب کو منور بناتے ہیں اہل بیت علیہم السلام کے کچھ احادیث سے جو غلات لعنہم اللہ کے مذمت میں صادر ہوئے. اور آپ یاد رکھیے کہ غلو صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی کہہ دے اللہ اہل بیت علیہ السلام اللہ ہیں. یہ کم غالی لوگ اس طرح انہوں نے کہا ہے، بلکہ جو بھی چیز اب اہل بیت علیہ السلام کو آپ ان کی حد سے اوپر لے جائیں، ان کو الہی صفات دے دیں جو انہوں نے نفی کی ہے. میرے اس الفاظ کو اچھی طرح سے یاد رکھیں، بعد میں بات کا بتنگڑ نہ بنائیں. جو بھی اہل بیت علیہ السلام نے صفات اپنے سے نفی کر دی ہے، وہ نہیں ہے، یہ مخصوص اللہ کے لیے، اس کو آپ اہل بیت علیہ السلام سے نسبت دے دیں تو یہ غلو ہے. بہت سارے غالی تھے اہل بیت علیہ السلام کے زمانے میں، امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں. وہ نہیں کہتے تھے کہ اہل بیت علیہ السلام اللہ ہیں،
وہ کہتے تھے کہ وہ اللہ نہیں ہے، لیکن اللہ نے ان کو یہ صفات دی ہیں، اصل خالقیت اور رازقیت ان کے ہاتھ میں ہے۔ وہ نہیں کہتے تھے کہ سب بعض کہتے تھے، خالی تم یہ جہالت کی وجہ سے، ان کے مختلف طائفے تھے، ایک طائفہ تو طے نہیں، تو بعض کہتے تھے کہ یہ اللہ ہیں، یا اللہ ان میں حلول کر گیا ہے، یا اللہ ان کی صورت میں ظاہر ہوا ہے، یا یہ اور اللہ ایک ہیں، اور بعض کہتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ کام ان پہ چھوڑ دیا ہے خلق و ریس۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ ایک بہت بڑی خطرناک جو غلو کا مظہر ہے وہ اہل تصوف ہے، صوفیہ حضرات، کیونکہ صوفیوں کی کہانی بہت لمبی ہے، اور ان کی اب تصوف نے اتنا رخنہ کیا ہے ہمارے علماء کے درمیان اور ہمارے منابر میں اور ہمارے کتب میں، شیعہ کتب میں، کہ آپ بہت سارے اصطلاحات، بہت ساری باتیں جو ان کو مسلم مانا جاتا ہے، علماء کو بھی نہیں معلوم۔ یہ صوفیہ کے عقائد ہیں، اہل بیت علیہ السلام ان سے بری ہیں۔ مثلا یہ جو کہا جاتا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کیا ہیں؟ مظہر اسماء ہے۔ مظہر اسماء کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ کے اسم یہاں پہ ظاہر ہوا ہے۔ یہ جو کہتے ہیں اللہ کا اسم یہاں پہ ظاہر ہوا ہے، میرے محترم ناظرین، وہ اسم سے مراد صوفیہ خود ذات الہی کو لیتے ہیں۔ صوفی کیا کہتے ہیں؟ صوفی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو خلق نہیں کیا ہے، اللہ تعالی سب چیزیں مظاہر ہیں، اللہ ان اشکال میں، ان صور میں ظاہر ہوا ہے۔ اسم یعنی خود نفس ذات الہی، بے ملاحظہ بعض افعال یا بعض صفات، سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ اس کو کہتے ہیں اسم اہل تصوف کے ہاں۔ اب یہ شیعوں میں پھیل گیا کہ اہل بیت علیہ السلام مظہر اسماء ہے، حالانکہ اس کی کوئی حدیث نہیں کہ وہ مظہر اسماء ہے، ٹھیک ہے نا؟ نحن اسماء اللہ الحسنی، ہم اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اہل بیت علیہ السلام خالق ہیں، جیسے وہ کہتے ہیں، غلاۃ کہتے ہیں، یا اہل بیت علیہ السلام اللہ اہل بیت کی صورت میں ظاہر ہوئے ہیں خالقیت کے مظہریت کے طور پر، یہ بھی نہیں ہے۔ اسم کیونکہ دلالت کرتا ہے کسی چیز پر، اسم دلالت کرتا ہے۔ اہل بیت علیہ السلام اس معنی میں اسم نہیں اللہ کے، اسم ایک لفظ ہے نا، ہم بولتے ہیں خالق رازق، لفظ جو ہے، لفظ خالق، لفظ رحمان رحیم، اللہ، یہ تو لازمی بات ہے، اہل بیت علیہ السلام لفظ نہیں ہے، حروف نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایک اسم ہے جو صوفیہ ذات کہتے ہیں عین ذات الہی ہے، عین ذات الہی ہے، یعنی العلیم القدیر، اور ہم بھی کہتے ہیں یہ صفات جو ہے عین ذات الہی۔ اہل بیت علیہ السلام یہ نہیں ہے، اہل بیت علیہ السلام اس طرح سے اسماء الہی نہیں ہے۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام اسماء الہی مجازن، کہ جس طرح اسم مسمى پہ دلالت کرتا ہے، مسمى کو دکھا دیتا ہے آپ کو، ہم کہتے ہیں کہ احمد کہاں ہے؟ احمد وہاں ہے۔ احمد جو لفظ ہے یہ دلالت کرتا ہے ایک شخص جو احمد ہے اس پر۔ اہل بیت علیہ السلام اسماء الہی ان معنوں پر کہ اہل بیت علیہ السلام رہنما ہیں، دال ہیں، دلالت کر رہے ہیں، ارشاد کرتے ہیں اللہ کی طرف، اللہ کی معرفت آپ کو دیتے ہیں ان معنوں پر۔ وَإِلَّا عَلَى كُلِّ حال، تو اب غلو کے مختلف یہ غلو جو ہے بہت بڑی مصیبت ہے ہمارے ہاں۔ غلات بہت ہی خطرناک طائفہ ہے میرے محترم ناظرین، کیونکہ غالی اس طریق سے آ کر شیعوں کو کافر بناتے ہیں، نجس بناتے ہیں، اللہ کے دین سے نکال دیتے ہیں، جہاں سے شیعوں کو تصور بھی نہیں ہوتا۔ غالی کیا کرتا ہے؟ آپ کو اہل بیت علیہ السلام کی محبت کے راستے سے آپ کو کافر بناتا ہے۔ ناصبی کیا کرتا ہے؟ ناصبی تو وہ کہے گا کہ بھئی اہل بیت علیہ السلام کی دشمنوں کی تعریف کرے گا اور اہل بیت علیہ السلام کی شان کو گٹائے گا، وہ تو دور سے اس کے ماتھے پہ لکھا ہے کہ دشمن ناصبی، اس کو بات کو سن کر ہی آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ناصبی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ لیکن غالی بہت خطرناک کافر ہے، سب سے خطرناک کافر جو شیعوں کو کافر بناتا ہے، دین سے نکال دیتا ہے، غلات ہیں لعنت اللہ علیہم۔ وہ کون ہے؟ وہ غلات لعنت اللہ علیہم، وہ آپ کو اہل بیت علیہ السلام کے محبت کے راستے سے، ان کے فضائل کے راستے سے، کیونکہ ہر شیعہ اہل بیت علیہ السلام سے بے پناہ محبت رکھتا ہے، اور شیعوں کو خوشی ہوتی ہے اور ان کے دل باغ باغ ہوتے ہیں جب اہل بیت علیہ السلام کے فضائل سنتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور
شیعہ روتے ہیں جب اہل بیت علیہ السلام کے مصائب سنتے ہیں، تو غالی اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، اور وہ آ کر آپ کو ایک دو صحیح فضائل سنائیں گے اور دو چار باطل فضائل سنائیں گے، اور آپ سے کہہ دیں گے کہ بھئی جس نے اہل بیت علیہ السلام کی فضیلت پہ شک کی وہ حرامزادہ ہے، اور وہ جو کفرانہ اور کافرانہ جو فضائل وہ سنائیں گے در حقیقت فضائل نہیں ہیں، وہ کفر محض ہیں، اور آپ کہیں گے کہ ہم اس پہ شک نہیں کر سکتے کیونکہ ہم کافر ہو جائیں گے، ہم حرامزادے بنیں گے، پھر آپ وہ کفر پہ اعتقاد رکھیں گے، انہوں نے سجیر باللہ، اللہ اہل بیت علیہ السلام آپ سے بیزار ہوں گے، آپ پہ لعنت کریں گے۔ اللہ اور اہل بیت علیہ السلام کا کسی سے رشتہ داری نہیں ہے۔ اگر آپ کے عقائد صحیح ہیں، اگر آپ کے عقائد صحیح ہیں تو اللہ آپ سے محبت کرتا ہے، اگر آپ کے عقائد صحیح ہیں تو اہل بیت علیہ السلام آپ سے راضی ہیں، اگر عقائد ہی آپ کے باطل ہیں، دیکھیں ہمارے احادیث میں ہے کہ نصرانی سے، یہودی سے، ناصبی سے، خارجی سے بدتر ہے کون؟ غالی لعنت اللہ علیہ۔ اور غلو کا جو وسیع پیمانے پر پاکستان میں، ہندوستان میں جو انتشار ہے، اللہ جانتا ہے، یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے، یہ بہت بڑا فتنہ ہے غلو کا۔ اور علماء تو خود غالی ہوتے ہیں، بہت سارے علماء ان کو صحیح عقائد نہیں آتے، وہ قم میں مراجع وغیرہ اللہ جانتا ہے، کیونکہ ان کو پتہ نہیں ہوتا۔ اتنے علماء، یہ تو ایک ایسی مصیبت ہے، مولا امام زمان علیہ السلام آئیں گے اس کو سالو کریں گے، یہ ہماری بس کی بات نہیں ہے۔ جو شیعہ علماء کا جو فتنہ ہے اور شیعہ ذاکرین کا جو فتنہ ہے، اللہ جانتا ہے۔ جماعت عمریہ بہت جو شیعہ بن جاتے ہیں بہت صاف دل کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، وہ ہم حاضر و آمادہ ہیں کہ جو اہل بیت علیہ السلام کا فرمان ہے اس کو مان لے، لیکن یہ شیعہ مولوی اور شیعہ ذاکر اور جن لوگوں کا دماغ ان لوگوں نے خراب کیا ہے، وہ جن جہالات کے راستے پہ جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کیا کرے، ارشاد کرے، ہدایت کرے۔ میں تو متحیر ہوں۔ ملاحظہ فرمائیے میرے محترم ناظرین، یہ کتاب قرب الاسناد ایک بہت ہی نہایت محترم کتاب اور قابل اعتماد کتاب، معتبر ترین کتب میں سے۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے اس حدیث میں کہ رسول اللہ، صفحہ نمبر 64 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے والد گرامی سے نقل کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صنفان لا تنالهما شفاعتی، دو گروہ ایسے ہیں جن کو میری شفاعت نہیں پہنچیں گے، سلطان غشوم عصوف، ایک بادشاہ ہے، جو بادشاہ ہے وہ کیا کرتا ہے؟ بادشاہ ظلم کرتا ہے، عصوف بھی، غشوم بھی ظالم اور عصوف بھی ظالم ہے، دونوں کا مطلب ایک ہی، ظلم کرتا ہے، اس بادشاہ کو میری شفاعت نہیں پہنچے گی۔ وغال فی الدین، اور جو دین میں غلو کرتا ہے، مارق منہ، دین سے، وہ غلو کے سبب دین سے نکل جاتا ہے، خارج ہو جاتا ہے، غیر تابع ولا نازع، اور پھر توبہ بھی نہیں کرتا اور اپنے غلو سے باز بھی نہیں آتا۔ یہ کتاب ہے کتاب التوحید لشیخنا الصدوق رحمۃ اللہ علیہ، چاپ دار المعرفہ۔ یہاں پہ روایت ہے ہمارے آقا، ہمارے سرور حضرت امام رضا علیہ السلام سے، فرمایا، الغلاة الذین صغروا عظمت اللہ، غلاة وہ ہیں جنہوں نے اللہ کی عظمت کو چھوٹا کر دیا، اللہ کو چھوٹا بنا دیا، ان لوگوں نے اللہ جیسے دوسروں کو بنا دیا، اللہ جیسوں کہ اہل بیت علیہ السلام کو کھانے کا احتیاج نہیں ہے، نستجیر باللہ، اہل بیت علیہ السلام کھانا کھاتے تھے، اہل بیت علیہ السلام چھوٹے تھے، پیدائش ہوئی ان کے چھوٹے تھے، بچپن میں وہ ماں کا دودھ پیتے تھے، امام حسین علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگوٹھیوں کے دہن مبارک میں رکھتے تھے، تو وہ وہاں سے ان کا تغذیہ ہوتا تھا، پھر بڑے ہو جاتے تھے، پھر نوجوان ہو جاتے تھے، پھر بزرگ ہو جاتے تھے، پھر بوڑھے ہو جاتے تھے، بیماری ہوتی تھی ان کو، کیسے وہ پھر وہ صحت یاب ہوتے تھے، بیمار ہو جاتے تھے، بعض دفعہ زہر سے شہید ہوتے تھے، بعض دفعہ تلوار سے شہید ہوتے تھے، اور تم لوگوں نے آ کے پھیلا دیا کہ ان کو بھائی وہ کھانا نہیں کھاتے تھے۔ تو غالی وہ انہوں نے کہ غالی لعنت اللہ علیہم، انہوں نے اللہ کی عظمت کی تحقیر کی ہے، فمن احبہم فقد ابغضنا، جو شخص غالی سے محبت کرتا ہے وہ ہم سے بغض رکھتا ہے، ہم اہل بیت علیہم السلام سے بغض رکھتا ہے،
ومن ابغضهم فقد احبنا، اور جو غالی سے بغض رکھے اس نے ہم سے محبت کیا۔ ومن والاهم فقد عادانا، جس نے غالی سے محبت کیا اس نے ہم سے دشمنی کیا۔ ومن عاداهم فقد والانا، اور جس نے غالی سے دشمنی کی ہے اس نے ہم سے محبت کی۔ ومن وصلهم فقد قطعنا، جو غالی پہ احسان کرتا ہے اس نے ہم پہ ظلم کیا، ہمارے ساتھ جفا کیا۔ اب تم خود سوچ لو، ومن قطعهم فقد وصلنا، اور جو غالی سے برائی کرتا ہے، بدی کرتا ہے، ان سے اپنے آپ کو کاٹ دیتا ہے، اس نے ہم پہ احسان کیا، اس نے ہمارے ساتھ نیکی کیا۔ ومن جفاهم فقد برنا، اگر آپ غالی سے بدی کرتے ہیں، برائی کرتے ہیں، جفا کرتے ہیں، تو ہم سے یہ نیکی ہے، ہم اہل بیت علیہ السلام سے نیکی ہے۔ ومن برہم فقد جفانا، اور جو غالی سے نیکی کرتا ہے، کیونکہ غالی غلیظ ترین کافر، نصرانی سے بدتر، یہودی سے بدتر، ہندو مشرک سے بدتر، خارجی سے بدتر، ناصبی سے بدتر، سب سے بدتر کافر کون ہے؟ تو عدو اہل بیت علیہ السلام کا کون ہے؟ غالی غالی غالی۔ یہ غلو کا جو کفر جو ہے، تم میرے ساتھ چھوڑ دو، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، تم میرے ساتھ چھوڑ دو، سپورٹ نہ کرو، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، میں نے مرنا ہے، اللہ آپ لوگوں سے بہت بڑا ہے، اہل بیت علیہ السلام آپ لوگوں سے، میرے ویور سے، میرے فالوور سے وہ بہت بڑے ہیں، اہل بیت علیہ السلام آپ لوگوں سے بہت بڑے ہیں۔ اگر وہ دیکھ رہے ہیں وہ مجھ سے راضی ہیں، امام زمانہ علیہ السلام، مجھے یقین ہے وہ دیکھ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں، وہ راضی ہیں، تو مجھے کیا پرواہ ہے کہ آپ کے 2-3 فالوور ادھر ادھر خوش ہو جائیں، نعرے بازی کر دیں یا نہ کر دیں، ان سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا بھائی۔ ومن اکرمہم فقد اہاننا، جس نے غالی کی، خوب یاد رکھو یہ باتیں یاد رکھو، یہ ہدایت چاہتے ہو، نجات چاہتے ہو، تو اس کو اپنا نصب العین بناؤ۔ جس نے غالی کا احترام کیا ہے اس نے ہماری توہین کی ہے، غالی کا احترام نہ کرو۔ ومن اہانہم فقد اکرمنا، جس نے غالی کی توہین کی اس نے ہمارا احترام اور تعظیم کیا۔ تو آپ ایک غالی کو دیکھتے ہو، آپ پہ حرام ہے اس کی تعظیم کریں، آپ پہ واجب ہے اس کی توہین کریں، اس کے منہ پہ تھوک لیں، یہ غالی ہے، یہ بدعتی ہے، یہ شیعہ نوجوانوں کو یہ کافر بناتا ہے، شیعہ عورتوں کو، شیعہ زنانیوں کو، شیعہ فیملیز کو، شیعہ قصبوں کو، گاؤں کو پورا کا پورا کافر بنانے کے چکر میں سارا دن پیسے بھی لیتا ہے اس پر۔ ومن قبلہم فقد ردنا، جس نے غالی کی بات قبول کی، غالی کو اپنے پاس بٹھایا، اس کو قبول کیا، اس نے ہمیں رد کیا ہے۔ ومن ردہم فقد قبلنا، اور جس نے غالی کو رد کیا، مردود کیا، اس نے ہم کو قبول کیا ہے۔ ومن احسن الیہم فقد اساء الینا، جس نے غالی پہ احسان کیا کرے، نیکی کرے، اس نے ہم سے برائی کیا۔ توبہ۔ ومن اساء الیہم فقد احسن الینا، اور جس نے غالی سے برائی کیا، بدی کیا، غالی کو تمانچہ مارا ہے، اس نے ہم سے نیکی کیا، اس نے ہم سے پیار کیا، اس نے ہماری تعظیم کیا۔ ومن صدقہم فقد کذبنا، یاد رکھو میرے عزیزو، ومن صدقہم فقد کذبنا، غالی کی تصدیق اہل بیت علیہ السلام کی تکذیب ہے۔ ومن صدقہم، جس نے غالی کی تصدیق کی ہے اس نے ہماری تکذیب کی۔ اور بھائی اگر آپ ان ٹولوں کی بات سنتے ہو نا، آج توبے کا وقت ہے، اہل بیت علیہ السلام کا دروازہ کھلا ہے، بڑے کریم ہے، اللہ تعالیٰ بڑا ہی بخشنے والا ہے، اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے، ابھی زندگی ہے، ابھی توبہ کرو، باز آ جاؤ غلو سے، تمہارا ہی فائدہ ہوگا، جتنا تم باطل راستے پہ رہو گے اتنا ہی تمہارا نقصان ہوگا۔ ومن صدقہم فقد کذبنا، جس نے غالی کی تصدیق کی اس نے ہمیں جھٹلایا ہے۔ ومن کذبہم فقد صدقنا، اور جس نے غالی کی تکذیب کی اس نے جس نے غالی کی تکذیب کی اس نے ہماری تصدیق کی ہے۔ ومن اعطاہم فقد حرمنا، جس نے غالی کو عطا کرے اس نے ہمیں محروم رکھا ہے۔ ومن حرمہم فقد اعطانا، اور جس نے غالی کو نہیں دیا، محروم رکھا، اس نے ہمیں دیا ہے، اس نے ہمیں عطا کیا ہے۔ یا ابن خالد من کان من شیعتنا فلا يتخذن منهم ولیا ولا نصیرا،
ابا خالد ہمارے شیعوں کو بتاؤ کہ اگر آپ ہمارے شیعہ ہیں کسی غالی کو اپنا ساتھی، اپنا دوست، اپنا ناصر، اپنا یار، اپنا مولا، اپنا آقا نہ لو۔ ایک اور حدیث آپ کو سنا دوں، کتاب خصال میں شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، یہ خصال ہے چھاپ مکتبۃ الصدوق، یہاں پر صفحہ نمبر 72 میں ملاحظہ فرمائیے، صنفانی لا نصیب لہما فی الاسلام، دو لوگ ہیں جن کا اسلام میں کوئی نصیب نہیں ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ادنی ما یخرج به الرجل من الایمان ان یجلس الى غال فیستمع الى حدیثه ویصدقه على قوله، وہ ہلکی سی بات، آسان سی بات کہ انسان ایمان کھو بیٹھتا ہے، ایمان سے آپ ایمان سے نکل جاتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ آپ کسی غالی کی بات کو سن لیں اور اس کی تصدیق کریں۔ کسی غالی کی بات سننا آپ کے لیے حرام ہے، اس کی اگر بات اس کی سنائی دی اس کی تصدیق کرنا، اگر آپ نے تصدیق کی آپ ایمان سے خارج ہو گئے۔ ان ابی حدثنی، میرے والد گرامی امام باقر علیہ السلام نے مجھے بتایا کہ ان کے والد گرامی امام زین العابدین علیہ السلام نے انہوں نے اپنے جد سے روایت فرمائے صنفان من امتی لا نصیب لهم فی الاسلام الغلاة والقدریہ، دو لوگ طائفے ہیں کہ ان کا اسلام میں سے کوئی ان نصیب نہیں، ایک غلات ہیں اور دوسرا قدریہ۔ قدریہ کون ہے؟ قدریہ وہ لوگ ہیں جو جبر کے قائل ہیں، جماعت و مسجد تقریباً سب کے سب جبر کے قائل ہیں۔ یہ کتاب اعمالی صدوق شیخنا الصدوق رحمۃ اللہ علیہ کا، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، آپ کو ایک حدیث دکھاتے ہیں، حدیث کافی لمبی ہے، صفحہ نمبر 83 میں شروع ہوتی ہے، بس صفحہ نمبر 84 میں امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں یا القمہ ما اعجب اقاویل الناس فی علی علیہ السلام، اے اکرمہ کتنے عجیب ہیں، کتنے عجیب ہیں لوگوں کی باتیں، لوگوں کے عقائد علی علیہ السلام کے متعلق۔ خود امام جعفر صادق علیہ السلام کو بھی لوگوں نے الہ بنایا تھا، آپ کو پتہ ہے، مدینہ کی گلیوں میں یہ غالی پڑھتے تھے، کہتے تھے لبیک یا جعفر، یعنی آپ ہمارے لبیک اللہم لبیک کے بجائے یہ کہتے تھے۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے ہم سے برات کا اظہار فرمایا، لعنت فرمایا ان کو۔ جب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی الوہیت کے قائل تھے، بہت سارے ائمہ علیہ السلام کو لوگوں نے الہ بنایا۔ اچھا، یا القمہ، اے القمہ کتنے عجیب ہیں لوگ جو امیر المؤمنین علیہ السلام کے متعلق عقائد رکھتے ہیں۔ کم بین من یقول انہ رب معبود، کتنے لوگ جو کہتے ہیں کہ وہ رب معبود ہیں، علی علیہ السلام رب معبود ہیں۔ وبین من یقول انہ عبد عاص للمعبود، اور بہت سارے خوارج وغیرہ کہتے ہیں انہ عبد عاص للمعبود نستجیر باللہ، وہ ایک گناہ کار انسان تھے، اللہ کی مخالفت کی انہوں نے، نستجیر باللہ۔ پھر فرمایا وَلَقَدْ كَانَ قول من ينسبه الى العصيان اهون عليه من قول من ينسبه الى الربوبيه، کہتے ہیں امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کے نزدیک دو طائفے تھے نا، ایک طائفہ کہتے ہیں امیر المؤمنین علیہ السلام رب ہیں، دوسرا طائفہ کیا کہتے ہیں کہ وہ گناہ کار ہیں، انہوں نے ان سے خطا ہوئی ہے، وہ استجیر باللہ گناہ کار آدمی ہیں، دین سے خارج ہو گئے۔ فرمایا خود امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام ان دو باتوں کے درمیان جو کہتے تھے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام گناہ کار ہیں، یہ ان کے لیے زیادہ آسان تھا یہ بات، اس قول کے متعلق جو کہتے تھے کہ علی علیہ السلام کیا ہے، ینسبہ الی الربوبیہ، ان کو رب کہتے تھے، ان کو رب کہتے تھے۔ دیکھیں عزیزو، رب بالاطلاق آپ ائمہ طاہرین علیہ السلام کو نہیں کہہ سکتے رب، یعنی بغیر کسی قید کے آپ کہہ سکتے ہیں وہ کہ دین کے رب ہیں یا مثلا ہدایت کے رب ہیں، اس طرح قید لگا کر، مثلا وہ لوگوں کے شیعوں کے ہدایت کے رب ہیں، اس طرح قید لگا کر کہہ سکتے ہیں کہ وہ شیعوں کے ہدایت کی تربیت کرتے ہیں، لیکن علی الاطلاق رب نہیں کہہ سکتے، مطلقاً وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو فرمایا کہ
جو ان کو نبویت کی طرف نسبت دیتے ہیں، مطلق قول مطلق، ٹھیک ہے نا، ان کو کہتے ہیں کہ یہ اللہ ہے، یہ رب ہے، کیونکہ رب اللہ کے صفات میں سے ہے، رب بغیر قید۔ تو یہ امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کے نزدیک یہ قول زیادہ پسند تھا کہ کوئی کہہ دے کہ وہ گناہ کار آدمی ہے، اس کے مقابلے میں کہ کہہ دیں کہ وہ کیا ہے، وہ رب ہیں۔ عیون الاخبار لشیخنا الصدوق رحمۃ اللہ علیہ، جز نمبر 2، آپ ایران مشہد مقدس، یہاں پہ آپ کو لے کے آتے ہیں کچھ احادیث امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام سے غلات کے متعلق۔ غلات، مفوضہ جو ہیں غلات کی ایک قسم ہے، جیسے میں نے کل کہا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے سونپ دیا ہے خلقت کا اور رزق کو اہل بیت علیہ السلام پر، کہ اللہ نے یہ مثلا جیسے امامت کے فرائض اہل بیت علیہ السلام کو سونپ دی ہیں، اسی طرح خالقیت رازقیت بھی اہل بیت علیہ السلام کو سونپ دی ہے۔ تو اہل بیت علیہ السلام نے یہ زمین، آسمان، چاند، سورج، میں اور آپ، ہم سب کو اہل بیت علیہ السلام نے خلق کیا اور وہ رزق دے رہے ہیں۔ یہ تفویض ہے۔ وہ یہ بھی غلات یہ بھی کہتے تھے کہ اب جتنے دین میں فرائض ہیں ان کو بجا لانا ضروری نہیں ہے۔ اب سب غلات نہیں کہتے تھے، غلات کے مختلف طوائف تھے، غلات میں سے بعض مفوضہ تھے، کہتے تھے کہ بھئی اگر لواط کرنا ہے تو کون سی بری بات ہے، آپ یہ قرآن ٹھیک ہے کہتا ہے لواط نہ کرو، حدیث میں ہے، لیکن یہ آپشنل ہے، یہ آپ کے اختیار میں ہے، کوئی بات نہیں کرنا چاہتے نہیں کرو، نماز نہ پڑھنا چاہے نہ پڑھو، کوئی ضروری نہیں نماز پڑھنا، بغیر نکاح کے کسی عورت کے ساتھ، کسی کی بیوی کے ساتھ آپ جا کے ادھر، ٹھیک ہے نا، زنا کریں، کوئی بات نہیں، یہ اس میں کوئی قبح نہیں ہے۔ تو وہ اس طرح کہتے تھے۔ تو یہ کچھ احادیث ہیں ان کے متعلق، اور اس باب میں اور ہماری کتب میں بہت ہیں احادیث۔ اچھا، میں آپ کو یہ تو حدیث کافی لمبی ہے، میں یہ نہیں پڑھوں گا آپ کی خدمت میں، میں یہ حدیث آپ کی خدمت میں پڑھوں گا سے اگل حدیث نمبر 2 میں حضرت مولانا ابو الحسن الرضا المرتضی سلام اللہ علیہ، امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں لعن اللہ الغلاة الا کانوا یہودا الا کانوا مجوسا، اللہ الغلاة کو لعنت کرے۔ غالی شیعہ ہوتے تھے، غالی یعنی شیعہ تو نہیں ہے، کافر ہیں، شیعوں میں سے نکلتے تھے، خدا لعنت کرے غلاة کو، کاش یہ یہودی ہوتے، کاش یہ نصرانی ہوتے، کاش یہ مجوسی ہوتے، یعنی نصرانی مجوسی یہودی ان سے بہتر ہے۔ الا کانوا نصارا، کاش یہ نصرانی ہوتے، الا کانوا قدریہ، آپ کو پتہ ہے قدریہ کون ہے؟ آپ کے اشاعرہ یہ قدریہ ہیں، آپ کے ماتریدیہ قدریہ ہیں، آپ کے جماعت عمریہ قدریہ ہیں، یہ سب قدریہ ہیں، یہ سب قدریہ ہیں، یہ عمری ہوتے بہتر تھا اس سے غالی بنے۔ الا کانوا مرجئہ، کاش یہ مرجئہ ہوتے، مرجئہ کون ہے؟ مرجئہ آپ کے جماعت عمریہ ہیں، ارجاء کرتے ہیں نا، امیر المؤمنین علیہ السلام کو پہلا خلیفہ نہیں مانتے، چوتھا خلیفہ مانتے، اس کو بولتے ہیں ارجاء۔ الا کانوا حروریہ، کاش یہ خارجی ہوتے، خارجی کون ہے؟ خارجی وہ طائفت ہے جو امیر المؤمنین علیہ السلام کو گالی دیتے تھے، تکفیر کرتے تھے، کاش یہ خارجی ہو، یعنی ان سب طوائف سے بدترین کافر، ٹھیک ہے نا، حدیث میں سب سے بدترین کافر کیا ہے؟ ناصبی ہے، اللہ تعالیٰ نے کلب خنزیر سے بھی بدتر ناصبی کو قرار دیا، یہ غلاة ان سے بھی بدتر ہے، غلاة ان سے انہی کے درجے پہ ہیں، ان کے درجے سے بھی بدتر ہے۔ لا تقاعدوہم، ان کے ساتھ نہ بیٹھو، ولا تصادقوہم، اور ان کو تصدیق نہ کرو۔ ہاں جی، آپ صحیح فرما رہے ہیں، ماشاءاللہ قبلہ، ماشاءاللہ، نکتہ بڑا نکتہ ہے جی، نعرہ حیدر، سلام اللہ علی امیر المؤمنین، تصدیق نہ کرو ان کی، بہت بڑی گناہ ہے، اہل بیت علیہ السلام کو گالی دینے کے مترادف ہے۔ اگر کوئی شخص غلو کر رہا ہے، آپ اس کو لیے نعرہ بازی کریں، اس کی تعریف کریں، بہت یعنی اہل بیت علیہ امام زمان علیہ السلام کے خلاف تلوار اٹھانے کے مترادف ہے۔ وَابْرَأُوا مِنْهُمْ بَرِئَ اللَّهُ مِنْهُمْ، ان سے بیزاری کا اظہار کرو، غلاة سے بیزاری کا اظہار کرو، اللہ تعالیٰ ان سے بری ہے، اللہ تعالیٰ ان کو لعنت کرے۔ ملاحظہ فرمائیے، حدیث ابو ہاشم جعفری روایت کرتے ہیں حضرت امام رضا علیہ السلام سے کہ میں نے ان سے پوچھا غلاة اور مفوضہ کے متعلق، تو فرمایا الغلاة کفار والمفوضہ مشرکون، غالی کافر ہیں، مفوضہ مشرک ہیں، من جالسہم او خالتہم او آکلہم او شاربہم، جو شخص غالی کے ساتھ بیٹھے، غالی کے ساتھ اٹھے، غالی کے ساتھ کھانا کھائے، غالی کے ساتھ چائے پانی پی لے،
او واصلہم یا ان کے ساتھ نیکی کرے، او زوجہم او تزوج منہم ان کو رشتہ دے دے، غالی سے رشتہ لے لے، او آمنہم او اعتمنہم علی امانت ان کو امانت دے دے یا ان کے امانت اپنے پاس رکھ دے، او صدق حدیثہم یا ان کی بات کی تصدیق کرے، او اعانہم بشطر کلمت ایک لفظ سے بھی ان کی تصدیق کرے، غالی کی تعریف کرے، تصدیق کرے، خرج من ولایت اللہ عز وجل و ولایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ و ولایت اہل البیت علیہ السلام، وہ اللہ کی ولایت سے خارج ہو جاتے ہیں، اللہ ان سے بیزار ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت سے خارج ہیں، اور اہل بیت علیہ السلام کی ولایت سے بیزار ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے اصول میں سے، اصول اربعہ میں سے کچھ اصول ہمارے پاس موجود ہیں، انہی اصول میں سے ایک کتاب ہے، کتاب عبداللہ بن یحییٰ الکاہلی، جو کتاب اصول اربعہ میں سے جو اصول 16 ہیں اس میں کے ساتھ چھپی ہے، اس میں صفحہ نمبر 125 میں یہ حدیث ملاحظہ فرمائیے۔ ابو عبداللہ امام جعفر الصادق علیہ السلام فرماتے ہیں، لا تفضلوا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احدا فإن اللہ قد فضلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کسی کو تفضیل نہ کرو، نہ بولو کہ علی علیہ السلام امیر المؤمنین علی علیہ السلام، ہماری جان ان پہ فدا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہے، کیونکہ بعض غلات یہ کہتے ہیں، میں نے اپنے کانوں سے سنا، اللہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فضیلت دی ہے امیر المؤمنین علی علیہ السلام سے، ولا تفرطوا، اور تفریط نہ کرو، تفریط نہ کرو، دین میں زیادہ روی نہ کرو، ولا تغلو، اور غلو نہ کرو۔ اب غلو کیا چیز ہے؟ ولا تقولوا فینا ما لا نقول، غلو یہ ہے میرے عزیز کہ تم اہل بیت علیہ السلام کے متعلق ایک ایسے صفات کا اظہار کرو جو وہ خود اپنے متعلق نہیں کہتے، ٹھیک ہے نا؟ اہل بیت علیہ السلام یہ صفات، ان کے اوصاف، ان کے فضائل احادیث میں الا ماشاء اللہ، اللہ جانتا ہے یہ احادیث اہل بیت علیہ السلام کے جو فضائل کے احادیث ہیں یہ انٹچڈ ہیں ابھی تک، یعنی اتنے 100 سال گزر رہے ہیں، علماء ان کو نہیں پڑھتے، نہیں سناتے، ان کی شرح نہیں ہوئی ہے، ایسے ہیں کہ جیسے ورجن، جیسے امریکہ ہے نا، امریکہ 1496 میں کرسٹوفر کولمبس نے کہاں پہ آئے تھے، وہ امریکہ کے کچھ جزائر اس نے دریافت کیے تھے، اس نے کشف کیے تھے 1496، اس سے پہلے دنیا والوں کو امریکہ کا نہیں معلوم تھا کہ یہاں پہ اتنی بڑی سرزمین ہے، بعد میں یورپینز یہاں پہ آئے، امریکہ آئے تو پتہ چلا کہ امریکہ یہاں پہ ایک بہت بڑا کانٹیننٹ ہے، اتنی بڑی سرزمین ہے، یہاں ان کو مل گیا نا۔ تو اسی طرح یہ ایک ایسا خزانہ ہے جو انٹچڈ ہے ابھی اہل بیت علیہ السلام کے فضائل، زیارات میں اور کتب حدیث میں۔ میں یہ قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ایسے محیر العقول فضائل ہیں، معجزات ہیں، کرامات ہیں، اور وہ سچ، سب سچ ہیں، ان پہ عقیدہ رکھو، ٹھیک ہے نا؟ تم ایسی باتیں اپنے آپ سے بیٹھ کے بنانا، اپنے اجتہاد سے، دیکھیں اجتہاد کیا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں اجتہاد باطل ہے، کہ اپنے آپ سے انسان بنا دے، ٹھیک ہے نا، ایک چیز حلال حرام وغیرہ اہل بیت علیہ السلام نے نہیں فرمایا، آپ بیٹھ کے بناتے جاؤ۔ تو اسی طرح اگر اجتہاد جو ہے افتراء علی اللہ ہے، بدعت ہے، احکام حلال حرام میں اسی طرح حرام ہے فضائل میں، کہ آپ بیٹھ کے بناتے جاؤ۔ یہ ذاکرین کا کیا کام ہے، علماء کا کیا کام ہے؟ آپ انڈیا پاکستان کے علماء یہی کام کرتے ہیں، فرق نہیں کرتا ذاکر غیر ذاکر، آپ کے علماء کا بھی یہی کام ہے، فضائل بناتے جاؤ، فضائل کی یہ فیکٹری ہیں، اور وہ بناتے کچھ صحیح ہوتے ہیں، کچھ یہ بھائی وہ کافر ہو جاتے ہیں، آپ کو غلط باتیں سناتے ہیں۔ تو غلو کیا ہے؟ لا تقولوا فینا ما لا نقول، جو ہم اپنے متعلق نہیں کہتے نا اس کو ہمارے متعلق نہ کہو، یہ دین ہے، یہی ہے بھائی۔ اتنے احادیث زیادہ ہیں میرے عزیزوں کہ اذا علمتم شیئا فقولوا واذا لم تعلموا فاسکتوا، یہ احادیث بہت زیادہ ہے۔ کافی شریف میں ایک باب ہے، باب النہی عن القول بغیر علم، کہ آپ کے پاس اگر حدیث روایت نہیں ہے تو آپ کو اس مسئلے پر اظہار رائے کی اجازت نہیں ہے کہ کہہ دیں یہ مسئلہ ایسا ہے۔ اگر آپ کے پاس امام صادق علیہ السلام کی حدیث ہے تو کہہ دو یہ مسئلہ ایسا ہے، یہ ایسا ایسا ہے، اگر نہیں ہے تو نہیں کہہ سکتے، سمجھ میں آئی نا؟ وَأَحِبُّونَا حُبًّا مُقْتَصِدًا، اور ہم سے محبت کرو
کس طرح محبت کرو؟ سچے راستے پر، صراط حق پر ہم سے محبت کرو، صراط حق پر، صراط حق پر. فإنكم إن قلتم وقلنا متنا ومتم وكنتم وكنا حيث شاء الله وكنتم. اگر تم جو ہم کہتے ہیں نا کہ اہل بیت علیہ السلام کے یہ فضائل ہیں، وہ اسی بھی نہیں فضائل پہ اعتقاد رکھو. اب زیارت جامعہ کبیرہ ہے، اس میں کتنے فضائل ہیں، ٹھیک ہے نا. اس کو چھوڑ کر تم جا کے مثلا نصیریہ کا کتاب اٹھا لو، یا مثلا حافظ رجب برسی کا کہ وہ صوفی کا کتاب اٹھا لو، کہ وہ کہتا بھی نہیں کہ اس نے وہ احادیث کہاں سے نکال لی ہیں. اب جو اگر تم یہ کرو، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو ہم کہتے ہیں وہی کہہ دو، پھر ہم مریں گے، آپ مریں گے، پھر ہم اکٹھے محشور ہوں گے. اوکے. یہ کتاب بصائر الدرجات الکبریٰ لأبی جعفر محمد بن الحسن بن فروخ الصفار القومی رحمۃ اللہ علیہ. ملاحظہ فرمائیے عزیزو، صفحہ نمبر 241 میں اس حدیث کو ملاحظہ فرمائیے. راوی کہتا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، ذع لی فی المتوضع ماء، مجھے وضو خانے میں میرے لیے پانی رکھ دو، میں قضاء حاجت کے لیے جانا چاہتا ہوں، وضو خانہ میں میرے لیے پانی رکھ دو. اچھا. فقمت فوضعت له، میں چلا گیا وہاں، وضو خانہ ہے بھائی، لیٹرین ہے، بیت الخلاء، پانی رکھا میں. فقلت فی نفسی انا اقول فیہ کذا وکذا ویدخل المتوضع، میں نے کہا میں تو ان کو امام سمجھ رہا تھا، میں تو میرے نفس دل میں یہ تھا کہ یہ تو ملک ہیں، فرشتے ہیں بھئی. اب دیکھیں یہ بھی ان کو بھی قضاء حاجت کی ضرورت ہے، تو یہ میرے دل میں گزری، میں نے زبان میں کچھ نہیں بولا. فلم يلبث ان خرج فقال یا اسماعیل ابن عبد العزیز، امام علیہ السلام وضو خانہ سے باہر آئے، فقال لا ترفع البناء فوق طاقتنا فينهدم، فرمایا کہ بنا کو، بلڈنگ کو ہماری طاقت سے برتر نہ بناؤ. بنا یعنی بلڈنگ، اسٹرکچر، جب گھر ہوتا ہے نا، بلڈنگ ہوتا ہے، اتنا بڑا بنا نہ بناؤ کہ وہ ہماری حدود سے باہر ہے، یعنی اپنے اعتقاد اس طرح نہ بناؤ کہ وہ ہماری حدود سے باہر ہے. اگر ایسا کرو گے وہ بنا گر جائے گا. تم نے اب اعتقاد، دل میں یہ اعتقاد رکھا تھا کہ امام کو کیا نہیں ہوتا، امام کو قضاء حاجت کی ضرورت نہیں ہوتی. شخص نے یہی سوچا تھا کہ یہ تو امام ہے، معصوم ہے، آئے تطہیر ہے، یہ تو بیت الخلاء نہیں جا سکتے. تو تم ایسے اعتقاد نہ رکھو، پھر تم ہمیں دیکھو گے، میں تمہارا امام ہوں، اب ملاقات ہوئی ہے مجھ سے، اب دیکھ رہے ہو کہ مجھے کھانے کی ضرورت ہے، مجھے پینے کی ضرورت ہے، مجھے قضاء حاجت کی ضرورت ہے. تم ایسے کرو گے تو پھر کافر ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے نا. امام زمان علیہ السلام تشریف لائیں، آپ کا اعتقاد یہ ہے کہ بھئی وہ کھانا نہیں کھا سکتے، یا کھانا کی ضرورت نہیں ہوتی، پانی کی ضرورت نہیں ہوتی. پھر وہ آئے، وہ بھئی کھانا بھی دیکھ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، وہ پی بھی رہے ہیں، وہ رفع حاجت بھی کر رہے ہیں، تو پھر آپ تو کافر ہو جاؤ گے. اجعلونا عبیدا مخلوقین، ہمیں کیا کرو، ہمیں بندہ، مخلوقین، مخلوق. وقولوا فینا ما شئتم، اور ہمارے فضائل میں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو مرضی کہہ دو، اس کا مطلب قولوا فینا ما شئتم، ہمارے وہ فضائل جو ہم حدیث میں ہیں، روایات میں ہیں، قرآن مجید میں ہیں، اس میں سے جتنی مرضی ہمارے علم کی تعریف کرو، ہمارے ایمان کی تعریف کرو، ہمارے قرب الہی کی تعریف کرو، وہ جو شعر بناؤ، قصیدے، اس میں کوئی منع نہیں ہے. لیکن وہ چیزیں جو ہم نے اپنے آپ سے نسبت نہیں دی ہے، وہ آپ کو وہ کہنے کی اجازت نہیں ہے. یہ کتاب ہے الاصول من الکافی، جلد نمبر 1، چھاپ دار الکتب الاسلامیہ. ملاحظہ فرمائیے، اس کتاب میں صفحہ نمبر 356 میں حدیث نمبر 16 ہے. اس حدیث میں حضرت امام باقر علیہ السلام اپنے بھائی زید سے فرماتے ہیں، ان بیننا وبین من ہتک سترنا وجحد حقنا وافشا سرنا، ان اللہ بیننا، وہ شخص جو ہماری بے حرمتی کرتا ہے اور ہمارے حق کو رد کرتا ہے اور ہمارے اسرار کو وہ افشا کرتا ہے، لوگوں کو بتاتا ہے. وَنَسَبَنَا إِلَى غَيْرِ جَدِّنَا، اور یہ کہتا ہے کہ یہ پیغمبر کی اولاد نہیں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ ہمارے اور اس کے درمیان کیا ہے، وہ ہمارا حساب لینے والا ہے. وَقَالَ فِينَا مَا لَمْ نَقُلْهُ فِي أَنفُسِنَا، اور اللہ اس شخص سے حساب لے گا جو ہمارے متعلق وہ باتیں کہتے ہیں جو ہم خود نہیں کہتے. ٹھیک ہے نا، جو ہم ہمارے متعلق وہ باتیں کہتے ہیں وہ جو ہم خود نہیں کہتے. ملاحظہ فرمائیے، کتاب الفروع الاصول من الکافی، جلد نمبر 2، یہاں پر صفحہ نمبر 75 ہے، کتاب الایمان والکفر ہے، کتاب الایمان والکفر. راوی کہتا ہے کہ میں نے امام جعفر صادق، امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا، جعلت فداک مل غالی، غالی کون ہے؟ اب سوچ لو غالی کون ہے میرے عزیز.
دیکھو جو شخص، میں آپ کو بتاتا ہوں حق کا معیار کیا ہے، او عزیزو سن لو، اللہ تعالیٰ کا جانتا ہے اس میں آپ کی نجات ہے۔ اگر میں نے آپ کو غلط بات بتا دی تو تم میرے چہرے پہ تھوک لو، لعنت کرو۔ حق کا معیار اہل بیت علیہم السلام، جو وہ کہیں اللہ نے ان کو حجت بنایا، مجھے حجت نہیں بنایا، ذاکرین کو حجت نہیں بنایا، مراجع کو حجت نہیں، اللہ نے کس کو حجت بنایا؟ 14 معصومین علیہم السلام کو حجت بنایا۔ وہ جو فرماتے ہیں ان کو تو قبول کرو، تم شیعہ ہو کیا چیز ہو تم؟ میں تمہیں کیا کروں؟ ان کی باتوں کو مان لو۔ وہ جو کہتے ہیں حلال ہے تو حلال ہے، وہ جو کہتے ہیں حرام ہے تو حرام ہے، وہ جو کہتے ہیں کہ فضائل ہیں تو فضائل ہیں، وہ جو کہتے ہیں غلو ہے وہ غلو ہے۔ اب غلو کے اتنی ہم نے تعریف آپ کو بتا دی کہ ہر چیز، ہر کفر سے بدتر۔ اللہ سے ڈرو، روز جزا سے ڈرو، سب کو اہل بیت علیہ السلام کی خاطر دنیا میں تم مرتے بھی ہو، تمہاری قتل ہوتی ہے، اپنے بدن سے خون بھی جاری کرتے ہو، سینہ زنی بھی کرتے ہو، پیسے بھی خرچ کرتے ہو، ٹھیک ہے نا، روتے بھی ہو، پھر روز قیامت تم بدترین کافر محشور ہو جاؤ۔ مجھے بتاؤ، خود اہل بیت علیہ السلام آپ پہ لعنت کریں، اور بھائی آپ سے زیادہ خسارہ مند کون ہوگا؟ آپ سے کہو گے کوئی اس شخص سے زیادہ خسارہ مند کوئی نہیں ہوگا، اللہ جانتا۔ تو آ جاؤ، وہ جو تم کہتے ہیں ہمارے امام ہیں، وہ ذاکر تمہارے امام نہیں ہے، تمہارے امام ائمہ ابرار علیہم السلام ہے، وہ جو فرماتے ہیں ان کی اتباع کرو۔ اب میں نے اتنی حدیث دکھائی غلو کی مذمت میں، غالی کون ہے دیکھ لو۔ میں نے پوچھا غالی کون ہے؟ یا امام باقر علیہ السلام، یا باقر علوم الرحمن، باقر علوم الانبیاء، غالی کون ہے؟ فرمایا قوم یقولون فینا ما لا نقوله فی انفسنا۔ وہ لوگ غالی وہ لوگ ہیں جو ہمارے متعلق وہ صفات ہمیں نسبت دیتے ہیں جو ہم خود اپنے آپ سے نسبت نہیں دیتے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ صفات وہ نسبت دے دو ائمہ ابرار علیہم السلام سے جو انہوں نے خود نسبت دی ہے، نہ کہ جو وہ آپ کے ذاکر بیٹھ کے گھر میں وہ اس کی تخیلات سے، اپنی امیجنیشن سے کریٹ کرتے ہیں، بناتے جاتے ہیں بناتے جاتے ہیں۔ وہ ان کے تخیلات ہیں، وہ دین نہیں ہے، وہ حدیث نہیں ہے، وہ قرآن نہیں ہے، وہ ان کا اجتہاد ہے، ان کا باطل اور کفرآمیز اجتہاد ہے۔ اچھا، وہ لوگ جو ہمارے متعلق وہ کہتے ہیں، وہ صفات ہم سے نسبت دیتے ہیں، وہ افعال، وہ شؤون، وہ مقامات، وہ فضائل ہم سے نسبت دیتے ہیں جو ہم خود اس کے قائل نہیں ہیں۔ تو پتہ ہے کیا چلا عزیزو؟ اگر آپ میرے عزیز، آپ پہ کیا لگے گا؟ آپ ان باتوں کو مان لینا، وہ آپ پہ ٹپا لگے گا تقصیر کا کہ آپ مقصر ہیں۔ دیکھو عزیز، اگر کوئی شخص عقیدہ وہی رکھتا ہے اہل بیت علیہ السلام کے متعلق جو انہوں نے خود ان کے احادیث میں، وہ مقصر کیسے ہے؟ وہ مقتصد ہے، وہ صراط حق پر ہے، وہ مقصر نہیں ہے، وہ مقتصد ہے۔ وہ شخص جو وہ صفات جو احادیث میں وارد ہیں، وہ وضاحت کے ساتھ، دلالت کے ساتھ اہل بیت علیہ السلام نے اپنے سے نسبت دی، ان کو نہ مانے تو پھر وہ مقصر ہے۔ اور وہ شخص جو اہل بیت علیہ السلام کو وہ صفات چپکا دینا، وہ صفات نسبت دے جو وہ اپنے آپ سے نسبت نہیں دیتے، تو وہ کیا ہے؟ وہ غالی ہے۔ فَلَيْسَ أُولَٰئِكَ مِنَّا وَلَسْنَا مِنْهُمْ، وہ ہمارے شیعہ نہیں ہیں، ہم ان کے امام نہیں ہیں، وہ ہمارے نہیں، ہم ان کے نہیں ہیں، ہم اجنبی ہیں کہ تم آ کے اہل بیت علیہ السلام کی تعریف کرو ممبر پہ بیٹھ کے۔ اور ذاکر بھائی، اللہ سے ڈرو، کچھ سیکھ لو۔ تم ذاکرین کو کہتا ہوں، تم اگر مجھ سے سیکھ لو، تم نقصان نہیں کرو گے، تمہارا فائدہ ہوگا، کیونکہ میں آپ کو جو سناتا ہوں، میں تمہیں خالص سکھاتا ہوں۔ وہ آب حیات، وہ نور خالص جو چشمہ ہدایت سے ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پاس عرش سے لے کے آئے تھے، میں وہ آپ کے لیے لے کے آیا ہوں۔ میرے شیعہ بھائیوں، میرے شیعہ بہنوں، ان چیزوں کا قدر جانو۔ یہ کون آپ کو یہ باتیں بتاتا ہے؟ یہ تمہاری دنیا کو اور تمہاری آخرت کو یہ ان کا اصلاح کرے گا اور آپ کو اور سرخرو بنائے گا، ٹھیک ہے نا؟ تم اس قول امام علیہ السلام پہ عمل کرو، روز قیامت آپ سے کوئی سوال نہیں کرے گا کہ تم نے ایسا کیوں کیا کیونکہ تیرے پاس حجت ہے۔ میں تو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام ہوں، میں تو حضرت امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کا شیخ، وہ جو انہوں نے فرمایا ہم نے اسی کی تصدیق کی۔ انہوں نے کہا جو باتیں ہم نے اپنے متعلق نہیں کی ہے اس کو قبول نہ کرو، اس کو رد کرو، ٹھیک ہے نا؟ تو تم اس کو مان لو پلیز۔ اچھا، اب آتے ہیں اس بات پر میرے محترم ناظرین کہ ذاکرین نے دین کا بتنگڑ بنا دیا۔ ذاکرین نے دین کا کیا بنا دیا؟
اچھا ان میں کوئی اچھے لوگ بھی ہوں گے، میں تو نہیں جانتا کہ سب ذاکرین کیا کہتے ہیں. ذاکرین ہزاروں کی تعداد میں ذاکر ہیں. جو لوگ اچھی باتیں کرتے ہیں، صحیح باتیں کرتے ہیں، اللہ ان کو عزت دے. اور جو لوگ غلط کفرآمیز باتیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو موت دے. ان کی ہدایت کرے، قابل ہدایت ہیں تو، نہیں تو اللہ تعالیٰ ان کا روح سیاہ کرے. اچھا دیکھیں، میرے اس بات پہ ان لوگوں نے اعتراض کیا ہے کہ میں نے کہا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام اللہ نہیں ہے. وہ انسانی صفات کے حامل تھے بھائی، جو الوہیت کے ساتھ الہ میں، اللہ میں یہ صفات نہیں ہو سکتے. اللہ کانا نہیں کھا سکتا، اللہ زخمی نہیں ہو سکتا، اللہ کو موت نہیں آتی، اللہ تعالیٰ نستجیر باللہ پیشاب پاخانہ ان چیزوں کا کرنے کا محتاج نہیں ہوتا. یہ عبودیت کی نشانیاں ہیں. ایک بچہ ہے، بڑا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، بزرگ ہو جاتا ہے، زندگی کے مختلف مراحل سے گزر جاتا ہے، چاہے امام ہے چاہے عام آدمی ہے. یہ میرے محترم انسان کی روح جو ہے نا، انسان کی روح وہ الگ ہے، وہ بدن سے پہلے ہے. انسان کی جو اصل بدن ہے، وہ مومن کی روح جو اللہ نے اپنے نور سے خلق کیا ہے، اس کی بات نہیں کر رہا ہوں. لیکن ظاہر میں جو ہے، یہ انسان مختلف مراحل سے گزرتا ہے. چاہے وہ دیکھیں جس چیز میں بھی یہ صفات پائے جائیں کہ وہ دوسروں کا محتاج ہے، دوسری چیزوں کا کھانا نہ ملے تو وہ بھوک لگ جاتا ہے اس کو. تلوار ماریں تو اس کے بدن سے خون جاری ہوتا ہے، زیادہ ماریں تو وہ قتل ہو جاتا ہے، چاہے وہ امام ہو، پیغمبر ہو یا عام آدمی ہو. تو یہ مخلوق کی نشانی ہے. یہ کس کی نشانی؟ یہ مخلوق کی نشانی ہے. یہ مخلوق کی نشانی ہے. اللہ تعالیٰ وہ ذات اقدس ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے. اللہ جیسا کوئی نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو بات؟ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک، اس جیسا کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہے کہ مثلا کل وہ چھوٹا تھا آج ایک بڑا ہو گیا، کل بیمار تھا آج اس کی صحت اچھی ہو گئی ہے، کھانا نہ ملے تو بھوک لگ جائے، آج اس کرسی پہ بیٹھا ہے کل دوسرے کرسی پہ بیٹھا. اللہ تعالیٰ یہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی نہیں ہے. سب اللہ کے محتاج ہے، چاہے وہ نبی ہیں، چاہے امام ہے، چاہے امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام ہے، 1,24,000 انبیاء، کوئی بھی، وہ سب اللہ کے مخلوق ہیں، اللہ کے سامنے محتاج ہیں، اللہ کے سامنے نیاز مند ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان سب سے غنی ہے. اللہ اور ہے بھائی. اللہ اپنے کسی مخلوق سے شباہت رکھتا ہی نہیں ہے. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ یہ جو فکر ہے کہ بھائی پیغمبر کیسے کھانے کا محتاج ہو سکتا ہے، وہ کیسے، وہ مثلا جو انسان کھانا کھاتا ہے بھائی، وہ اس کو قضائے حاجت کی احتیاج ہوتی ہے، پانی پیتا ہے اس کو قضائے حاجت کی احتیاج ہوتی ہے. اس میں کوئی شرم کی بات نہیں، اللہ نے بنایا ہے. یہ فکر جو پیغمبر کو، یہ کیسا پیغمبر ہے کہ بھئی یہ کھانا بھی کھا، یہ مشرکین کا نظریہ ہے جو جماعت ذاکرین نے ان سے لیا ہے کہ بھئی پیغمبر کیسے کھانے کا محتاج ہو سکتا ہے. پیغمبر کی روح جو ہے نا وہ کھانے کا محتاج نہیں ہے. ہماری بھی روح جو ہے وہ صرف پیغمبر نہیں، ہماری بھی روح کھانے کا محتاج نہیں ہے. روح ایک اور چیز ہے. لیکن جسم جو ہے نا، جسم کے احتیاجات ہوتے ہیں، جسم کے خواص ہوتے ہیں. لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم نہیں کہتا کہ ہمارے جیسا ہے. میں یہ کبھی نہیں کہتا کہ تم کہہ دو کہ پیغمبر ہمارے جیسا، میں نہیں کہتا ہمارے جیسا ہے. لیکن وہ اللہ کا محتاج ہے، ہر لحظہ ہر آن محتاج ہے اللہ کا. سمجھ میں آ رہی نا بات؟ میری ان باتوں کا مطلب یہ نہ نکالنا کہ میں کہتا ہوں کہ پیغمبر بھی ہمارے جیسے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ ان کا پیشاب بھی نستجیر باللہ نجس ہے. میں ان باتوں کو میں نہیں کہہ رہا، میں ان کو نہیں کہتا. لیکن میں حقائق کا انکار نہیں کر سکتا. جو بالکل کہ وہ عبد ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے ہر چیز میں اللہ کے محتاج ہیں، اللہ تعالیٰ کے احسان کے. ان کی اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ. لہذا فرمائی سورہ مبارکہ فرقان میں فرمایا وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الاسواق. کفار نے کہا یہ کیسا رسول ہے بھائی، یہ تو کھانا بھی کھاتا ہے، بازار میں چلتا پھرتا نظر آتا، یہ تو انسان ہے. لولا انزل علیہ ملک فیکون معه نذیرا. اس کے ساتھ اگر ایک فرشتہ ہوتا، پر ہوتے اس کے فرشتہ یہ اڑ رہا ہے بھائی ٹھیک ہے نا، فیکون معه نذیرا،
اس کی باتوں کی تصدیق کر لیتا، ہمیں یقین آ جاتا، ان باتوں کی تصدیق ہمیں یقین آ جاتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسی سورہ میں وما ارسلنا قبلك من المرسلین الا انہم لیأکلون الطعام ویمشون فی الاسواق، آپ سے پہلے جتنے انبیاء کو ہم نے بھیجے وہ کھانا کھاتے تھے، کھانا کھاتے تھے، کھانا کھانے کے مقتضیات بھی ہیں بھائی، ادھر سے کھاتے ہو نا آپ، ادھر سے نکالنا بھی ہوتا ہے، قضاء حاجت بھی کرنی ہوتی، قضاء حاجت بھی کرنی ہوتی، یہ سب انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام اس طرح تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی قضاء حاجت کرتے تھے، اس میں کوئی کسی قسم کی وہ نہیں ہے، حدیث میں موجود ہے، روایات میں موجود ہے، وہ استنجا بھی فرماتے تھے۔ اب ان ملعون اب میں نہیں کہتا کہ ان کا جو مدفوع ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نجس ہے، میں نہیں کہتا، لیکن وہ کرتے تھے یہ، ٹھیک ہے نا، ان کا مدفوع کسی نے دیکھا نہیں ہے، کیونکہ زمین کو حکم تھا کہ اس کو ہڑپ لے، ابھی روایت میں آپ کو دکھا دوں گا۔ یہ عزیز کھانا کھانا اور قضاء حاجت کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے، اہل بیت علیہ السلام کی جانب سے یہ ایک برہان ہے۔ برہان کا کیا مطلب ہے؟ یہ ایک دلیل ہے کہ کوئی شخص اللہ نہیں ہے۔ ملاحظہ فرمائیے قرآن مجید میں سورہ مبارکہ مائدہ میں آیہ نمبر ہے 75، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ما المسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبله الرسل، مسیح ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام صرف ایک پیغمبر تھے بھائی، الا رسول، صرف ایک پیغمبر تھے، پیغمبر کے علاوہ کچھ اور نہیں تھے، اللہ نہیں تھے، اللہ نہیں تھے۔ وَأُمُّهُ صدیقہ، ان کی جو والدہ گرامی ہیں وہ بھی اچھی عورت ہے، صدیقہ عورت ہے، پاک عورت ہے۔ کانا یأکلان الطعام، یہ دونوں کیا کھاتے تھے؟ کھانا کھاتے تھے بھائی۔ اب یہ قرآن نے فرمایا کہ یہ دونوں کھانا کھاتے تھے، یہ کس کا جواب ہے؟ کس کا جواب؟ وہ دونوں کھانا کھاتے تھے کیونکہ نصارہ نے کہا کہ وہ ابن اللہ ہے، نصارہ نے کہا کہ وہ اللہ ہے، ابن اللہ ہے، اللہ نے اس کی صورت میں آیا، ٹھیک ہے نا۔ قرآن نے فرمایا ان کے جواب میں کہ دیکھو، جو وہ تو صرف ایک انسان تھے، ایک بشر تھے، اور ان کو کھانے کی ضرورت تھی، اور کھانا کھا کے وہ دفع بھی کرتے تھے، کیسا اللہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ جس شخص کو بھی یہ پتہ چلے یہ نفی الوہیت کے لیے کہ اللہ نہیں ہے، اس کے استدلال ملاحظہ فرمائیے، ہمارے کئی احادیث میں اس بات کا ذکر ہے کہ کھانا یاکلان الطعام کا کیا مطلب ہے کہ عیسیٰ ابن مریم اور مریم بنت عمران علیہم السلام یہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ کیوں قرآن ایسے بلا کھانا کھاتے تھے؟ کھانا کھاتے تھے، کوئی بات ہوئی۔ امہ صدیقہ، وہ خود جو ہے رسول ہے، امہ صدیقہ، اس کی والدہ صدیقہ ہے، یا کھانا کھاتے تھے بھئی، یہ اس کا کیا نقطہ ہے؟ تفسیر عیاشی، محمد ابن مسعود ابن عیاش السلمی سمرقندی، شاپ المکتبہ العلمیہ الاسلامیہ، جلد نمبر 1، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 335۔ اور یہ ایک حدیث سے زیادہ میں یہ مطلب موجود ہے، امام علیہ السلام سے روایت ہے وَأُمُّهُ صدیقہ كَانَ يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ قال كَانَ يَتَغَوَّطَانِ، وہ غائط کرتے تھے، قرآن کنایے میں فرما رہا ہے کہ وہ غائط کرتے تھے، وہ قضاء حاجت کرتے تھے۔ غائط کس کو بولتے ہیں؟ یتغوطان، یتغوطان یعنی بالکل واضح عربی زبان میں کہ وہ لفظ جو اردو زبان میں ہے نا، جو لفظ ٹھے سے استعمال شروع ہوتی ہے، اس میں 2 دفعہ ٹھے آتے ہیں، یہ کرتے تھے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو اے نصارہ، تم کہتے ہو کہ عیسیٰ ابن مریم اور مریم یہ اللہ ہیں، تو یہ دونوں تو کھانا کھاتے تھے۔ کھانا کھانے سے کیا مراد ہے قرآن کا؟ کہ یہ جو کھانا کھاتے ہیں نا پھر قضاء حاجت بھی کرتا ہے۔ تو یہ جو دیکھیں میرے محترم ناظرین، کہ امیر المؤمنین علیہ السلام اللہ نہیں ہے، کیا دلیل ہے؟ کھانا کھاتے اور قضاء حاجت بھی فرماتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ان کی عدم الوہیت کی دلیل ہے۔ جو بھی اس میں یہ صفت ہے بھائی، یہ بندوں کی صفات ہے، کھانا کھاتا ہے بھائی، وہ قضاء حاجت کرتا ہے، غسل کرتا ہے، تیمم کرتا ہے بھائی، زخمی ہوتا ہے، بیمار ہوتا ہے، بدن اس کی پھر صحیح ہو جاتی ہے، پھر شہید ہو جاتا ہے۔ یہ سب کس کے صفات ہیں؟ یہ سب مخلوق کے صفات ہیں۔
یہ کتاب من لا يحضرہ الفقیہ میرے محترم ناظرین، چھاپ دار الکتب الاسلامیہ، ملاحظہ فرمائیے، اس کتاب میں مرحوم شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کے سب احادیث صحیح ہیں، سب احادیث صحیح ہیں، اور اللہ اور اس کے شیخ صدوق کے درمیان وہ اس کو حجت سمجھتے ہیں۔ اچھا، صفحہ نمبر 300، یہاں پر روایت ہے حضرت امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام سے، امام کے یہ علامات ہیں، ولا يرى له بول ولا غائط لأن الله عز وجل قد وكل الأرض بابتلاع ما يخرج منه وتكون رائحته أطيب من رائحة المسك۔ یہ امام کے بہت سارے علامات ہیں کہ امام اشجع الناس، اعلم الناس، اورع الناس، سب سے عالم، سب سے اللہ کے نزدیک صاحب رضا، اور سب سے زیادہ صاحب تقوی۔ یہ ان کے بعد ان کے امام علیہ السلام کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ اس کا امام کا جو بول ہے، بول کس کو بولتے ہیں؟ یورین کو بولتے ہیں نا، پیشاب کو۔ اور غائط کس کو بولتے ہیں؟ غائط جو ہے جو بڑا پخانہ ہوتا ہے جو انسان کے پیچھے سے نکلتا ہے، یہ وہ کبھی کوئی کسی نے نہیں دیکھا ان کا، امام علیہ السلام کا کسی کو نظر نہیں آتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کا ہوتا نہیں ہے، ہوتا ہے ان کا، لیکن یہ کسی کو کیوں نظر نہیں آتا؟ کسی نے نہیں دیکھا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اہل بیت علیہم السلام کا۔ یہ امام کی نشانی ہوتی ہے۔ لأن اللہ عز وجل وکل الارض بابتلاع ما یخرج منہ، اللہ تعالیٰ نے امام علیہ الصلاۃ والسلام کی شرف کے لیے، احترام کے لیے زمین کو حکم دیا کہ جو امام سے نکلتا ہے، چاہے وہ پیشاب ہو چاہے پخانہ ہو، اس کو زمین ہڑپ لے۔ ابتلاع بولتے ہیں سوالو کرنے کو، انگلش میں بولتے ہیں نا سوالو، زمین اس کو ہڑپ لے، زمین اندر لے جائے، لہذا اس کو کوئی کسی کو نظر نہیں آتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ان کا ہوتا نہیں ہے۔ اب دیکھو میرے محترم ناظرین، پاکستان میں غلات کا کیا عقیدہ ہے جو میں نے سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کی پیشاب پخانہ نہیں ہوتا۔ کیا بکواس تم نے شروع کی، کیا بکواس شروع کیا؟ اچھا، یہ تو بالکل بکواس ہے۔ ہوتا ہے لیکن کسی کو نظر نہیں آتا کیونکہ زمین اس کو ہڑپ لیتا ہے۔ ایران میں کیا ہے؟ غالی لوگ، ان کا مسئلہ یہ ہے کہ امام علیہ الصلاۃ والسلام کا جو پیشاب پخانہ ہے وہ پاک ہے، طاہر ہے یا نجس ہے۔ دیکھو میرے محترم ناظرین، یہ مسئلہ مبتلا بہ ہے ہی نہیں ہے، یعنی کسی حدیث میں نہیں ہے کہ ان کا جو پیشاب پخانہ ہے نجس ہے یا پاک ہے، یہ کسی حدیث میں نہیں ہے۔ آیہ تطہیر کے ظواہر، اگر کوئی کہہ سکتا ہے کہ آیہ تطہیر کے ظواہر ان کے پیشاب پخانے کو بھی شامل ہوتا ہے، یہ بھی اس کی منصوص نہیں ہے، تو اس کے متعلق ہم کچھ نہیں کہہ سکتے بھائی، اس کے متعلق ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ان مسائل کو جن کو اہل بیت علیہ السلام نے بیان نہیں فرمایا، آپ کیوں اس کے پیچھے پڑ گئے؟ جب حدیث نہیں ہے، روایت نہیں ہے اس خاص مسئلے پر، آپ اس کے آیہ تطہیر کے ظواہر سے مثلا اجتہاد کر کے نکال دیں۔ ایسے اجتہادات جو ظاہر سے بعید ہوتے ہیں، ان سے بچنا چاہیے، ٹھیک ہے نا، بچنا چاہیے۔ خود ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام، اور یہ مبتلا کبھی کسی کو ابتلا نہیں آئے گا، یہ یعنی ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کا جب امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کا پیشاب پخانہ کسی کو نظر نہیں آئے گا، کسی کو نظر، کیونکہ زمین اس کو ہمیشہ ہڑپ لیتی ہے، تو آپ کیوں اس کے پیچھے پڑ گئے کہ وہ نجس ہے یا طاہر؟ ٹھیک ہے نا، میرے لیے بہت آسان ہے کہ میں کہہ دوں کہ طاہر ہے، یہ سب لوگ مجھے داد بھی دیں گے، لیکن میں کہتا ہوں مجھے نہیں معلوم، حدیث نہیں اس مسئلے پر۔ اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کسی مسئلے پہ حدیث نہیں ہے، تم نہ کہہ دو اپنے سے آپ سے مسئلہ ایسا ہے، تم ساکت رہو۔ سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ ساکت رہو۔ تو ہم کہتے ہیں ہم اس کا علم رد کرتے ہیں، اس کا علم پلٹا دیتے ہیں امام علیہ السلام کی طرف، جو ان کا عقیدہ ہے وہی ہمارے نزدیک صحیح ہے، ہمیں نہیں معلوم اس مسئلے پر۔ حدیث میں یہ ہے وَتَكُونُ رَائِحَةُ أَطْيَبَ مِنْ رَائِحَةِ الْمِسْكِ، کہ ان کا جو امام علیہ السلام کا جو مدفوع ہے اس کی خوشبو جو ہے مشک سے بھی زیادہ خوشبو ہوتی ہے، مشک سے بھی زیادہ اس کی خوشبو ہوتی ہے۔ لیکن احادیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیشاب سے وہ بہت اجتناب کرتے تھے، وہ میں آپ کو دکھاؤں گا۔ یہ کتاب نوادر علی بن اسباط ہے، یہ بھی اصول اربعہ میں سے ہے۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائی صفحہ نمبر 131 میں کہ میں حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ان کے سفر جو کوفے میں سفر کیا تھا، انہوں نے وہ ساتھ میں تھا۔ جب ہم کوفے کی طرف جا رہے تھے تو امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کی قبر شریف کی طرف چلنے لگے، فأدنانی ومضى إلى قبر امیر المؤمنین علیہ السلام، مجھے ساتھ لیا انہوں نے، امام جعفر صادق علیہ السلام نے مجھے اپنے ساتھ لے لیا،
اور ہم چل پڑے امیر المؤمنین علیہ السلام کی قبر شریف کی طرف. فتبعته فلما صار في بعض الطريق غمزه البول. ہم چل پڑے تھے، اور یہ اس طرح کی احادیث اور بھی ہیں، میں آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ. ہم راستے میں تھے تو امام علیہ الصلوۃ والسلام کو پیشاب کرنے کی حاجت پیش آئی. فاعتزل عن الجادہ، وہ جو راستہ ہے شاہراہ ہے اس سے ہٹ گئے، راستے سے دور گئے. فبال ناحیتاً فبال، وہ سائڈ پہ چلے گئے اور وہاں پہ انہوں نے پیشاب کیا. ونبش الرمل بیدہ فخرج له الماء، اور پھر انہوں نے وہاں پہ ریتی تھی، ریتی کو اپنے ہاتھ سے انہوں نے کھودا ہے تو وہاں سے پانی کا چشمہ ظاہر ہوا. پانی کا چشمہ ظاہر ہوا، اعجاز کرامت امامت. فَتَطَهَّرَ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، پھر انہوں نے وہاں پہ تطہیر کیا. اب تطہیر سے کیا مراد ہے؟ مثلا استنجا کیا، وضو بنایا، پھر کھڑے ہو گئے، 2 رکعت نماز پڑھی ہے، پھر انہوں نے وہاں پہ دعا کی، اور وہاں یہاں دعا بھی مذکور ہے کہ انہوں نے کون سی دعا کی. اوکے، تو یہ حدیث کم نہیں ہے اس طرح کہ ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام استنجا بھی کرتے تھے. اور یہ کوئی ائمہ علیہ السلام کی تعریف نہیں ہے کہ آپ کہہ دو کہ ان کو وہ ہمارے انبیاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی استنجا نہیں کرتے تھے، یا انہوں بھائی وہ بناوٹی استنجا کرتے تھے دکھانے کے لیے. یہ کہ کوئی کہہ دے کہ وہ دکھانے کے لیے استنجا کرتے تھے، ایک تہمت بہتان ہے، کوئی حدیث روایت توڑی ہے. یہ کتاب من لا يحضر الفقیہ لشیخنا الصدوق رحمۃ اللہ علیہ، جز نمبر 1، چھاپ دار الکتب العلمیہ، دار الکتب الاسلامیہ. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، یہ صفحہ نمبر 16 ہے. بیت الخلاء میں وہ داخل ہونے کے آداب، پہلی حدیث اس باب میں. قال الصادق علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اشد الناس، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اشد الناس توقیا للبول. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت ہی احتیاط کرتے تھے، سب لوگوں سے زیادہ احتیاط کرتے تھے کہ پیشاب سے بچیں، آپ سے بچیں، آپ سے بچیں. حتی انه كان اذا اراد البول عمد الى مكان مرتفع من الارض او مكان يكون فيه التراب الكثير كراهية ان ينضح عليه البول. ان کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ جب وہ پیشاب کرنے کا ارادہ فرماتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو وہ ایک اونچی مقام پہ جاتے تھے، یا ایک ایسے مقام پہ، مثلا سفر میں کہیں ہے اونچے مقام پر، کہ اگر پیشاب کرتے ہیں تو پیشاب وہ نیچے مقام پہ گر جائے اور واپس چھینکیں ان پہ نہ پڑیں، یا ایسی جگہ پہ جائیں جہاں پہ ریتی بہت ہے، کیونکہ ریت جذب کر لیتا ہے، اس سے چھینکیں نہیں پڑتی نا. تو اس طرح فرماتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی اپنے پیشاب سے وہ نہایت کوشش کرتے تھے کہ ان کے پیشاب، اپنے پیشاب کی چھینکیں ان کو پہ نہ پڑے. اوکے. وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا دخل المتوضع، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وضو خانہ داخل ہوتے تھے، جب وہ لیٹرین داخل ہوتے تھے تو یہ دعا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الرجس النجس الخبیث المخبث الشیطان الرجیم، اللہم امت عنی الاذى واعذنی من الشیطان الرجیم. اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں رجس سے، نجاست سے، خباثت سے، شیطان رجیم سے، اور جتنے بیماریاں ہیں مجھ سے، وہ مجھ سے نکال دے، مجھ سے دور فرما. یہ دعا فرماتے. وَإِذَا اسْتَوَى جَالِسًا لِلْوُضُوءِ، اور جب وضو کرنے کے لیے بیٹھتے تھے اس طرح دعا کرتا تھے، اللہم اذھب عن القضا والأذى واجعلنی من المتطہرین. اے اللہ مجھ سے درد اور مجھ سے بیماری دور فرما، اور مجھے پاکوں میں شامل فرما. وَإِذَا تَزَحَّرَ قال اللہم اطعمتنیہ طیبا فی عافیۃ فاخرجہ منی خبیثا فی عافیۃ. جب وہ زہرہ بولتے ہیں عزیزو، زور سے سانس لینا، زور سے سانس لینا. دیکھیں آپ جب باتھ روم جاتے ہیں نا، زور سے سانس لیتے ہیں تاکہ مواد نکل جائے. اوکے. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زور سے سانس لیتے تھے قضاء حاجت کے وقت، تو یہ دعا فرماتے تھے کہ پروردگارا اللہم اطعمتنیہ طیبا. حضرت اب آپ کوئی کہہ دے کہ بھئی یہ کیسے دعا ہو سکتا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا. دیکھیں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے، حضرت موسیٰ بن عمران نے اللہ سے کہا کہ اللہ میں بہت سارے ایسے حالات میں تیرا بندہ ہوں، بندوں کے ایسے حالات ہوتے ہیں کہ مجھے حیا آتی ہے کہ میں تیرا ذکر کروں ان حالات میں.
اللہ تعالیٰ نے موسیٰ بن عمران علیہ السلام کو حکم دیا کہ میں تیرا رب ہوں، میں تیرا اللہ، ہر حالت میں آپ باتھ روم جاتے ہیں، پیشاب ہر حالت میں میرا ذکر کرو، ٹھیک ہے نا، ہر حالت میں میرا ذکر۔ آپ جب پیشاب پخانا جاتے ہیں، ایسا نہیں کہ اللہ نہیں دیکھ رہا، آپ جب جاتے ہیں نا پیشاب پخانے کے، اللہ دیکھ رہا ہے، سب اللہ کے علم میں، ہر جگہ۔ آپ دنیا کے گندے ترین مقامات میں بھی جائیں، پاک ترین مقام میں بھی جائیں، اللہ کی نظر سے آپ دور نہیں ہیں بھائی، ملائکہ دیکھ رہے ہیں، اللہ دیکھ رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گہری سانس لیتے تھے قضاء حاجت کے وقت اس طرح دعا کرتے ہیں، اے میرے رب، تو نے مجھے طیب کھانا دیا، پاک کھانا دیا، عافیت میں مجھے کھانا دیا، فخرجہ منی خبیثا فی عافیت، تو اب مجھ سے خبیث کو نکال دے، اب مجھ سے جو خبیث مدفوع ہے اس کو نکال دے عافیت کے ساتھ۔ یہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، انہوں نے قضاء حاجت کے وقت، یہ ایک حدیث، دو حدیث، کئی حدیث ہیں، اب تم آ کے کہہ دیکھو قضاء حاجت ہی نہیں کرتے تھے، یہ کیا بکواس ہے بھائی، کیوں ایسے بکواس کرتے ہو، کیوں ایسے بکواس کی ضرورت، کون سی حدیث ہے کہ وہ قضاء حاجت نہیں کرتے تھے، کون سے قرآن کی آیت ہے کہ وہ قضاء حاجت نہیں کرتے تھے؟ اس حدیث میں بلکہ انہوں نے اپنے غائط کو، یعنی اپنے پاخانے کو، انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خبیث کہا، ناپاک کہا، لیکن وہ ان کے لیے ناپاک ہوگا نا، ان کے لیے ہم نہیں کہتے کہ وہ واقعاً شرعی لحاظ سے ناپاک، کیونکہ وہ ہمارے مبتلا بہ ہے ہی نہیں ہے، تو ہم اس کے لیے نہیں کہتے کہ ان کا امام علیہ الصلوۃ والسلام کا جو پیشاب ہے یا ان کا جو پاخانہ ہے، یہ ایک خباثت ہے جو اس مسئلے کو چھیڑتا ہے نا، کہ آپ جب جواب دے دیں امام علیہ السلام کا پیشاب پاخانہ جو وہ نجس ہوتا ہے، پاک ہو، آیت تطہیر کیا کہہ رہی ہے بھائی، چپ کرو، شرم کرو، حیا کرو، وہ چیزیں جو حدیث میں نہیں ہیں ہم کیوں اپنے آپ سے اضافہ کریں؟ میں کہتا ہوں مجھے نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم، تم مجھے کہہ دو کہ یہ آدمی مقصر ہے، جاہل، جو مرضی کہہ دو، مجھے پرواہ نہیں ہے، میں اگر مجھے ایک چیز نہیں معلوم، میں کہہ دوں نہیں معلوم، یہ میرے لیے زیادہ بہتر ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے میں نے جواب دینا۔ وَكَانَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يَقُولُ، جب امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام باتھ روم جاتے تھے تو اس طرح دعا کرتے تھے، اس طرح فرماتے، ما من عبد الا وبه ملک مؤکل یلوی عنقه حتى ينظر الى حدثه، فرماتے تھے معاف کیجیے گا، یہ ان پیشاب طرف جب جاتے تھے وہ نہیں ہے، یہ فرماتے تھے کہ جو شخص جاتا ہے پیشاب کرنے کے لیے، امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ میں جو بھی جاتا ہے پیشاب کے لیے، تو اس اللہ کی جانب سے ایک فرشتہ ہوتا ہے کہ وہ زبردستی، وہ فرشتہ انسان کا گردن موڑ لیتا ہے کہ دیکھو، جب آپ پیشاب کرتے ہیں نا، پاخانہ کرتے ہیں تو کھڑے ہوتے ہیں، پھر واپس ادھر دیکھتے ہیں، ہر ایک شخص دیکھتا ہے، کیوں یہ ہوتا ہے؟ کیونکہ ایک فرشتہ ہے اللہ کی جانب سے، فرشتے کا کام ہی یہی ہے کہ شخص جب پیشاب کرتا ہے، پاخانہ کرتا ہے، تو اس کی گردن کو موڑ لیتا ہے کہ دیکھو کہ تجھ سے کیا نکل گیا ہے۔ فرشتہ یہ کہتا ہے، یقول له الملک، وہ فرشتہ یہ کہتا ہے، یا ابن آدم هذا رزقك فانظر من اين اخذته والى ما صار، کہتا ہے کہ اے بنی آدم دیکھو، یہ تیرا رزق ہے، اب سوچ لو کہ تو نے کہاں سے اس کو حاصل کیا تھا اور اب یہ کیا بنا ہے، ٹھیک ہے نا، اب میں اور آپ جو ہے نا، ہم رزق حاصل کرنے کے لیے محنت کرتے ہیں، کبھی حلال سے کبھی حرام سے، تو وہ فرشتہ یہ کرتا ہے کہ دیکھ لو ادھر، خوب ادھر عبرت کا مقام ہے، جب انسان لیٹرین جاتا ہے تو عبرت کا مقام ہے، دیکھ لو تجھ سے کیا نکل، تو اتنا مغرور پھرتا ہے دنیا میں، میں اتنا بڑا شاندار آدمی ہوں نا، مغرور آدمی ہوں، تجھ سے کیا نکلا ادھر دیکھ لو، اور تو نے جو بھی حلال حرام سے جمع کیا ہے تجھ سے یہ نکلا ہے، اب خود سوچ لو کہ کہاں سے حاصل کرتے ہو۔ فَيَنبَغِي لِلْعَبْدِ أَن يَقُولَ عِنْدَ ذَلِكَ اللهم ارزقني الحلال وجنبني الحرام، تو اس وقت انسان کے لیے مستحب ہے کہ انسان اس طرح دعا کرے، جب اپنے پخانے کی طرف دیکھے نا، اللهم ارزقني الحلال، اے اللہ مجھے حلال نصیب فرما، وجنبني الحرام، اور حرام سے مجھے بچا دے۔ ولم يرى للنبي صلى الله عليه وآله قط نجو لأن الله تبارك وتعالى وكل الأرض بابتلاع ما يخرج منه، امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیشاب اور ان کا جو مدفوع ہے وہ کسی نے نہیں دیکھا، کیونکہ اللہ نے زمین کو حکم دیا تھا کہ ان کا پیشاب، ان کے پخانے کو ہڑپ لو۔ وكان امیر المؤمنین علیہ السلام اذا اراد الحاجة وقف على باب المذهب ثم التفت عن يمينه وعن يساره الى ملكيه فيقول اميطا عني، دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ ہر انسان کے ساتھ دو فرشتے ہیں نا، ایک اس کندھے پر ایک اس کندھے پر،
چلیے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ کون سا ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ حاسبین کرام الکاتبین یعلمون ما تفعلون. کرام الکاتبین آپ کے ساتھ ہے. یہ کون ہے؟ بس لکھا ہے کہ یہ اہل بیت علیہ السلام کے احادیث نورانیہ کو کہہ رہا ہے کہ بکواس ہے. اس کو بیان کر دیں بھائی. ولم یرا للنبی صلی اللہ. امیر المؤمنین علیہ السلام جب باتھ روم جاتے تھے تو دو ملک ہوتے ہیں نا انسان کے کندھوں پر، تو وہ امیر المؤمنین علیہ السلام اپنے ملک سے خطاب کرتے تھے اور فرماتے تھے امیتا عنی، مجھ سے دور ہو جاؤ، تمہیں آنے کی ضرورت نہیں ہے باتھ روم میں. فلکما اللہ علیہ، فرماتے تھے کیا ہو گیا بھائی، لا احدث بلسانی شیئا حتی اخرج الیکما، کہ میں کچھ وہاں پہ کوئی آرام انجام نہیں دوں گا جب تک میں واپس آتا ہوں. تو تم یہیں پہ باہر رہو باتھ روم سے، تو میں جب واپس آتا ہوں تو میں وہاں پہ کچھ بھی نہیں کروں گا، کوئی برا عمل بجا نہیں لاؤں گا. میرا وعدہ ہے تم دونوں سے. اور حدیث میں ہے کہ سب سے زیادہ خوشحال فرشتے جو ہیں وہی تھے جو امیر المؤمنین علیہ السلام کے ساتھ ہوتے، ان کے کندھے مبارک پر، کہ انہوں نے کبھی امیر المؤمنین علیہ السلام سے کوئی ایسی فعل انہوں نے نہیں لکھا، ان کو کبھی نظر ہی نہیں آیا کہ اللہ کے پسند نہ ہو، اللہ کی مرضی اس میں نہ ہو. وکان علیہ السلام، امیر المؤمنین علیہ السلام جب بیت الخلا تشریف جاتے تھے تو فرماتے اللہم الحافظ الحمد للہ الحافظ المؤدی، اس طرح دعا کرتے. وَإِذَا خَرَجَ مَصْعَ بَطْنَهُ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَخْرَجَ عَنِّي أَذَى وَأَبْقَاهُ فِي قُوَّتِهِ فَيَا لَهَا مِن نِعْمَةٍ لَا يَقْدِرُ الْقَادِرُونَ قَدْرَهَا. اور جب وہ اپنے لیٹرین سے نکلتے تھے تو اپنے شکم مبارک پر اپنے پیٹ پہ ہاتھ پھیرتے تھے، مسح کرتے تھے اور یہ دعا کرتے تھے اس اللہ کا شکر ہے جس نے بیماری کو مجھ سے نکال دیا ہے اور مجھے قوت دی ہے. یہ کتنی بڑی عظمت ہے جو اللہ نے مجھے دی ہے. وہ اس طرح دعا فرماتے تھے. وكان الصادق علیہ السلام اذا دخل الخلاء يقنع رأسه يقول في نفسه، جب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام بیت الخلاء جاتے تھے وہ اپنا سر چھپاتے تھے. یہ سر کو برہنہ سر پہ یہ ٹوپی رکھنا یا دستار لگانا یہ مستحب ہے بیت الخلاء جانے. اور یہ دعا فرماتے تھے بسم اللہ وباللہ ولا الہ الا اللہ رب اخرج عنی العذى صرحا بغیر حساب واجعلنی لك من الشاکرین فيما تصرف عنی من الأذى والغم الذي لو حبسته عني هلكت لك الحمد أعصمني من شر ما في هذه البقعة واخرجني منها سالما وحل بيني وبين طاعة الشيطان الرجيم. دعا فرماتے تھے اس طرح. اور اس دعا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ بیماری کو مجھ سے نکال دے، آرام کے ساتھ بغیر حساب مجھ سے نکال دے، یعنی بغیر کسی مشکل کے، بغیر کسی نقمت کے، بغیر کسی عذاب کے مجھ سے نکال دے اور مجھے شاکرین سے بنا دے. اور اللہ کا شکر بجا لاتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے حج کیے ہیں؟ ایک حدیث میں کہ انہوں نے 20 حج کیے ہیں، ایک حدیث میں انہوں نے 10 حج کیے ہیں. یہ معاف کیجیے، یہ ہجرت سے پہلے کی بات ہے. یہ کتاب الکافی الفروع من الکافی ہے، جلد نمبر کون سا 4 ہے. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 244 میں یہ روایت ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ حج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 10 حجات، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 حج کیے ہیں مستسرن. یہ انہوں نے چپکے سے مخفیانہ طور پر، کسی کو پتہ نہیں تھا، حج پہ گئے 10 دفعہ. فی کلھا یمر بالمعزمین فینزل ویبول، ہر سفر میں وہ حج پہ جاتے تھے. عرفات کے نزدیک 2 پہاڑیاں، راستہ ان کے درمیان سے گزرتا ہے. مشعر اور عرفات کے درمیان وہ 2 پہاڑیاں ہیں، راستہ شاہراہ جو ہے ان کے درمیان سے گزرتا ہے. ان کو معزمین بولتے ہیں ان 2 پہاڑیوں کو. پرانے زمانے میں مکہ کے جو بت پرست تھے وہیں سے پتھر اٹھاتے تھے بت بنانے کے لیے. تو امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے تھے جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج پہ جاتے تھے تو ان 2 پہاڑیوں کے درمیان یہاں پہ معزمین کے مقام پر یہاں پہ رکتے تھے اور یہاں پہ پیشاب کرتے تھے.
پھر صفحہ نمبر 251 میں یہی حدیث ہے. ایک اور صحابی سے عمر بن یزید سے میں نے پوچھا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے حج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ غیر حجۃ الوداع قال نعم 20 حجہ. اس حدیث میں ہے کہ میں نے پوچھا کہ حجۃ الوداع کے علاوہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے حج کیے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ 20 حج کیے ہیں. تو ان میں سے بعض حج جو ہیں بعثت سے پہلے ہوئے ہوں گے، اللہ جانتا ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا حج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 20 حجۃ مستسرۃ كلها يمر بالمعزمین فینزل فیبول. 20 دفعہ انہوں نے حج کیے ہیں مخفیانہ طور پر، اور ہر دفعہ وہ دو پہاڑی جو معزمین وہاں پہ رکتے تھے، وہ پہاڑی میں پیشاب کرتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب تم کہہ دو کہ وہ پیشاب نہیں کرتے تھے، یہ کوئی بکواس ہے تم لوگ. اللہ جانتا ہے کہ کتنا ظلم ہے مجھ پر ذاکرین ملاعین کا. ہم ان کے لیے ثابت کریں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھاتے تھے، یا وہ مثلا وہ پیشاب کرتے تھے، استنجا کرتے تھے. یہ ظلم ہے کہ نہیں بھائی؟ اور یہ ظلم ہے یا نہیں ہے؟ یہ بھائی دین سے کتنے گزر گئے ہیں، نکل گئے. اس بات کا مذاق اڑاتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مثلا وضو کرتے تھے یا غسل کرتے تھے. اس کا مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. آیہ تطہیر نازل ہوئی. آیہ تطہیر آپ دیکھیں کتاب سلیم بن قیس ہلالی میں ہے کہ ان اللہ طہرنا من کل سوء ومن کل فاحشہ. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر برائی سے اور ہر فاحشہ سے، جو قبیح باتیں ہوتی ہیں ان سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاک کیا. تو اس کا ظاہر یہ نہیں ہے کہ بھئی اگر امام علیہ الصلوۃ والسلام آیہ تطہیر نازل ہوئی ہے، اب وہ سفر پہ جا رہے ہیں، ان پہ گرد نہیں بیٹھتا. میں سفر پہ جاتا ہوں نا، بالکل اب بالخصوص آپ پیدل جاتے ہیں، سفر پہ جاتے ہیں، تو آپ کے کپڑے میلے ہو جاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ گرد انسان پہ بیٹھتا ہے. اب آیہ تطہیر کا کیا یہ مطلب ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر سفر پہ جا رہے ہیں ان پہ گرد نہیں بیٹھتا، یا ان کے بدن مبارک ان کو خاک نہیں بیٹھتا، ان کے بدن خاکی نہیں ہوتی، ان کے کپڑے جو اس میں گرد نہیں بیٹھتا. آیہ تطہیر کا یہ مطلب بعید ہے، بہت بعید ہے کہ مطلب یہ ہو. ٹھیک ہے، آیہ تطہیر کا جو واضح اہل بیت علیہ السلام نے پر برائیاں جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو پاک فرمایا. اب اس کا مطلب نہیں ہے کہ وہ پیشاب نہیں کرتے یا مثلا وہ لیٹرین نہیں جاتے. آیہ تطہیر کا یہ مطلب نہیں ہے. اب ذاکر جو ہے نا وہ بناتے جائیں، آپ بیٹھ جائیں نا گھر میں، وہ بہت ساری باتیں آپ اجتہاد سے بنا سکتے ہیں، یہ اس طرح ہوگا، یہ اس طرح ہوگا، اس طرح ہوگا. لیکن وہ بنانا، وہ چیزیں، وہ کوئی بھی شخص کوئی کچھ بھی بنا سکتا ہے. کوئی بھی شخص بنانا مشکل نہیں ہے کہ آپ بیٹھ کے بناتے جائیں. بیٹھ کے بنانا یہ اگر یہ بیٹھ کے بنانا یہی ہدایت ہوتی نا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. آپ اتنا ماشاء اللہ لوگ ہیں، سب کے عقل ہے، تفکر ہے، تخیل ہے. اپنے تخیلات سے آپ بناتے جاؤ، دین بنتا جا رہا ہے، دین بنتا جا رہا ہے. بھائی کوئی پیغمبر، قرآن، سنت، حدیث کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ کوئی ضرورت نہیں، ہم خود بناتے ہیں. اور میرے عزیزو، یہ جو ہے نا دین کس چیز کا نام ہے؟ دین نام ہے تسلیم کا، دین نام ہے اہل بیت علیہ السلام کا اتباع کا. تمہارا عقیدہ، تمہارا عمل وہ ہونا چاہیے جو وہ فرماتے ہیں. تم عقیدہ وہ نہ رکھو جو انہوں نے نہیں فرمایا. اہل بیت علیہ السلام نے جو نہیں فرمایا اس کو اپنا عقیدہ نہ بناؤ. اور جس عقیدے کو، اور اگر کوئی ایسا مطلب ہے میرے عزیز، دیکھیں کہ نہ انہوں نے فرمایا ہے، نہ انہوں نے نفی کیا نا، تو اس کو کہہ دو مجھے نہیں معلوم. کہہ دو اس کا علم ہم امام علیہ السلام بہتر جانتے، اللہ بہتر جانتا، میں نہیں جانتا. دین یہ ہے، اگر کوئی چیز انہوں نے نہیں فرمائی تم نہیں بولو، تمہیں حق نہیں کہہ دو کہ یہ دین یہ ہے، یہ اسی طرح ہے کہ تم نے بھئی کہیں سے بنا دیا اس کو کہ کھینچ کے آئے تطہیر، آئے ولایت، فلان سورہ کو پکڑ کے اس میں سے جو ذاکرین کرتا ہے نا اجتہاد کر کے، آیا کچھ اور کہہ رہا ہے، یہ کچھ اور ثابت کر رہا ہے. وہ جیسے وہ آیا تھا نا، وہ ذاکر کہہ رہا ہے کہ بھئی وہ کنیزی ہے شادی کنیزی ہے، کہتے یہ حقیقی کنیزی ہے. آپ کو یاد ہے؟ اچھا، یا وہ جو کہتے ہیں وہ ازواجہم امہاتہم، اس کا مطلب ہے کہ آپ سیدانی سے شادی نہیں کرتے. تو یہ تو کھینچ کے بنانا ہے نا، اپنے تعویلات، اپنے اجتہادات سے. میرے محترم ناظرین، یہ کتاب ہے الخصال لشیخنا الصدوق، الخصال لشیخنا الصدوق رحمۃ اللہ علیہ. چاپ
مکتبۃ الصدوق. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، یہاں پہ ایک باب ہے، باب ابواب الثلاثین، 30 نمبر، جو چیز 30 کے نمبر پہ آتا ہے اس کے ابواب. امام رضا علیہ السلام سے حدیث ہے، للامام علامات، امام کے علامات ہوتے ہیں، یکون اعلم الناس و احکم الناس، سب سے عالم ہوتا ہے، سب سے قضاوت میں بہترین قضاوت کرتا ہے، واتقى الناس، سب سے زیادہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہوتا ہے؟ سب سے زیادہ متقی ہوتا ہے، واحلم الناس، امام علیہ السلام سب سے زیادہ اپنے غصے کو برداشت کرنے والا ہوتا ہے، غصے میں آ کر کسی کو ماریں یا برا کہیں، اس طرح نہیں. علم کیا ہوتا ہے کہ مثلا اگر مجھے غصہ کرنے کا حق ہے لیکن میں غصہ نہ کروں، میں معاف کروں، ٹھیک ہے نا. واشجع الناس، سب سے دلیر، سب سے سخی، سب سے زیادہ عبادت کرنے والے. ویولد مختونا، امام علیہ الصلوۃ والسلام مختون دنیا میں تشریف لاتے ہیں. ولادت جب ہوتی ہے، یولد ولادت ہوتی ہے، ظہور نہیں ہوتا بھائی جو ذاکرین نے کیا. بھلے مختون، فتنہ شدہ، سرکمسائز دنیا میں تشریف لاتے ہیں. وَيَكُونُ مُطَهَّرًا، پاک ہوتا ہے امام علیہ الصلوۃ والسلام. وَيَرَى مِنْ خَلْفِهِ كَمَا يَرَى مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ، امام علیہ السلام پاک ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور آگے سے اسی طرح دیکھتا ہے جیسے پیچھے سے اسی طرح دیکھتا ہے جیسے آگے سے، یعنی امام کو پیچھے میں اسی طرح نظر آتا ہے جیسے آگے میں نظر آتا ہے. وَلَا يَكُونُ لَهُ ظِلٌّ، امام کا سایہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا، امام کا سایہ نہیں ہوتا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں ہوتا تھا. وَإِذَا وَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ وَقَعَ عَلَى رَاحِتَيْهِ رَافِعًا صَوْتَهُ بِالشَّهَادَةِ، اور جب امام معصوم علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے، وہ اپنے شکم مادر سے، روایات میں ہے کہ وہ شکم کے سائڈ سے، دوسرے لوگ جو ہے نا وہ فرج سے دنیا آتے ہیں، وجائنا سے دنیا میں آتے ہیں، امام علیہ الصلوۃ والسلام سائڈ سے دنیا میں، یعنی وہ شکم مادر سے تشریف لاتے ہیں، دنیا میں ولادت ہوتی ہے لیکن سائڈ سے، شکم کی سائڈ سے. جب وہ شکم مادر سے زمین پہ گرتے ہیں تو ان دونوں ہتھیلیاں زمین پہ رکھتے ہیں اور بلند آواز میں شہادت پڑھتے ہیں، شہادت دیتے ہیں. حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت انہوں نے کی. کیا کس چیز کی شہادت دیا تھا؟ وحدانیت کی، رسالت کی، امامت کی، 12 اماموں کی انہوں نے شہادت دیا تھا. ولا یحتلم، امام علیہ الصلوۃ والسلام کا احتلام نہیں ہوتا، یعنی خواب میں ان کو جنابت نہیں ہوتی. وتنام عینہ ولا ینام قلبہ، جب سوتے ہیں تو امام علیہ السلام جب سوتا ہے تو ان کا دل نہیں سوتا، ان کا عقل، ہم جب سوتے ہیں نا تو ہمارا عقل چلی جاتی، عقل کام نہیں دیتا، پھر پتہ نہیں ہوتا کیا ہو رہا ہے. امام معصوم علیہ الصلوۃ والسلام جب سوتے ہیں تو ان کا عقل نہیں سوتا، آنکھیں سوتی ہیں لیکن عقل، ان کا دل ان کا بیدار ہوتا ہے. وَيَكُونُ مُحَدَّثًا، ملائکہ ان سے بات کرتے ہیں. وَيَسْتَوِي عَلَيْهِ دِرْعُ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلاح ہے مبارک ہے، زرہ ہے، زرہ آرمر ہے نا، وہ کسی کے بدن پہ پورا نہیں اترتا، کسی کے بدن پہ پورا نہیں اترتا، صرف امام معصوم علیہ السلام کے بدن پہ پورا اتر آتا ہے. وَلَا يُرَى لَهُ بَوْلٌ وَلَا غَائِطٌ، اور اس کا یہ نہیں ہے کہ اس کا پیشاب پخانہ نہیں ہوتا، پیشاب پخانہ ہوتا ہے لیکن کوئی کسی کو نظر نہیں آتا. کیوں؟ لأن اللہ عز وجل وکل الارض، قد وکل الارض بابتلاع ما یخرج منه، کیونکہ اللہ نے زمین کو حکم دیا ہے کہ جو میرے اس خالص بندے سے جو مواد نکلتا ہے، پیشاب ہوتا ہے، پخانہ ہوتا ہے، اس کو تو ہڑپ لے، تو اندر کر لے. وَيَكُونُ لَهُ رَائِحَةً أَطْيَبَ مِنْ رَائِحَةِ الْمِسْكِ، اور اس امام علیہ السلام کے پیشاب پخانے کی خوشبو ہوتی ہے مشک کی طرح، پرفیوم کی طرح، بہت قیمتی جو پرفیوم ہے اس کی طرح اس کی خوشبو ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. پھر اسی صفحے میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا یبسط لنا فنعلم ويقبض عنا فلا نعلم، علم غیب جو ہے ایک دفعہ ہمارے لیے میسر ہوتا ہے، ہمیں بہت ساری چیزوں کا پتہ ہوتا ہے، اور بعض دفعہ اللہ تعالیٰ بعض چیزوں کا علم ہم سے لے لیتا ہے، احکام کا نہیں ہے، عقائد کا نہیں ہے، علم غیب کے مسائل کا، کسی مصلحت کے بنا پر، کسی امتحان کے لیے بعض چیزوں کا اللہ تعالیٰ وہ علم غیب نہیں دیتا. اوکے. والامام یولد ویلد، امام کی ولادت ہوتی ہے اور وہ بھی یلد، امام بھی والد بنتا ہے. امام کی اپنی ولادت ہوتی ہے
اور امام علیہ الصلوۃ والسلام شادی کرتے ہیں، بیوی ہوتی ہے، وہ پریگننٹ بن جاتی ہے، حاملہ ہوتی ہے، پھر اس کو اللہ بچہ دنیا میں لاتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو امام جو ہے یولد و کیا ہے، امام ہے یولد و یلد. اللہ تعالیٰ کیا ہے، لم یلد ولم یولد. اللہ تعالیٰ لم یلد ولم یولد ہے، اللہ یولد و یلد ہے. اللہ کی نہ ولادت ہے اور نہ اللہ سے کسی کی ولادت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کسی کا باپ نہیں بنتا، ٹھیک ہے نا. لیکن امام معصوم علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے، اس کا ماں ہے، اس کا باپ ہے، اور اس کا کیا ہوتا ہے، وہ خود بھی باپ بن جاتا ہے. سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو. وَيَصِحُّ وَيَمْرُضُ. امام معصوم علیہ الصلوۃ والسلام سے کبھی صحت مند ہوتا ہے، کبھی بیمار بھی ہوتا ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیماری ہوتی تھی، بیمار ہوتے تھے. ائمہ طاہرین علیہ السلام بیمار ہو جاتے تھے. یہ کوئی نہیں ہے کہ اگر امام ہے تو بس اب بیماری ناممکن ہے. نہیں، بیمار بھی ہو سکتا ہے امام. امام زین العابدین علیہ السلام کربلا میں بیمار تھے، تبھی تو انہوں نے جہاد نہیں کیا. کربلا میں وہ شدید بیماری تھی امام زین العابدین علیہ السلام کو، امام سید سجاد علیہ السلام کو. وَيَأْكُلُ وَيَشْرَبُ. امام علیہ الصلوۃ والسلام کھانا کھاتے ہیں، پیتے ہیں. کبھی مثلا پانی پی لیا، کبھی کوئی شربت حلال اللہ کی جانب سے پی لیا، کبھی کوئی گرم چیز کسی نے لایا پی لیا، وہ بالکل پیتے ہیں. وَيَبُولُ وَيَتَغَوَّطُ. یہ اہم ہے بھائی. یبولو، امام علیہ السلام بول بھی کرتے ہیں، یعنی پیشاب کرتے ہیں، اور غائط بھی ان کی ہوتی ہے، خانہ بھی ہوتا ہے ان کا. وَيَفْرَحُ وَيَحْزَنُ. کبھی خوش ہوتے ہیں، کبھی حزین ہوتے ہیں. ائمہ طاہرین علیہ السلام اگر سبب خوشی، سبب مسرت ہو تو خوشی ہوتی ہے ان کا، سبب حزن کوئی بات ہو تو محزون ہو جاتے ہیں. وَيَضْحَكُ وَيَبْكِي. امام معصوم ہنستا بھی ہے، روتا بھی ہے. یہ سب بندوں کی علامات ہے بھائی، سب بندگی کی علامات ہے. اللہ تعالیٰ نہ ہنستا ہے نہ روتا ہے، ٹھیک ہے نا. بلی امام کبھی روتا ہے، کبھی ہنستے ہیں. وہ حالات پہ منحصر ہے بھائی. اگر بری خبر ہے، مصیبت ہے تو روتے ہیں، اچھی خبر ہے تو ہنستے ہیں. وَيَمُوتُ وَيُقْبَرُ. اور امام علیہ الصلوۃ والسلام کی موت بھی واقع ہوتی ہے، اور اس کی تدفین بھی ہوتی ہے. آپ کربلا جاتے ہیں کس لیے؟ وہاں پہ کس کی قبر ہے؟ امام حسین علیہ السلام کی قبر ہے، ٹھیک ہے نا. نجف میں کس کا قبر شریف ہے؟ حضرت شاہ ولایت سید المسلمین امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر شریف ہے. وَيَزَادُ فَيَعْلَمُ. اللہ تعالیٰ ان کے علم میں اضافہ فرماتا ہے. ہمیشہ اللہ تعالیٰ امام علیہ السلام کے علم میں اضافہ فرماتا ہے. تو جو چیز پہلے نہیں پتا تھا، بعد میں پتہ چل جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. ملائکہ آتے ہیں، اخبار لاتے ہیں، اعمال دیکھتے ہیں، لوگوں کے مقدرات بدل جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ خبر دے دیتا ہے ان کا. اچھا میرے محترم ناظرین، اب ہم آج کے جو پروگرام ہے اس میں مشکل یہ ہے مشکل کیا ہے بھائی آج کے پروگرام میں؟ اگر آپ کو سمجھ آئے، آج کے پروگرام میں ٹیکنیکل پرابلم ہے، میں آپ کا کال نہیں لے سکتا. یہ آپ کے لیے بھی اچھا ہے، میرے لیے بھی اچھا ہے، پروگرام جلدی ختم ہو، ٹھیک ہے نا. آج کے پروگرام میں ہم کال نہیں لے سکتے کیونکہ ٹیکنیکل پرابلمس کی وجہ سے میں نے پروگرام دیر سے بھی شروع کیا ہے، اور بالکل ہمارا سسٹم جو ہے اس میں پرابلم ہے کہ کالز لینے اور ویڈیو کال، آڈیو کال نہیں لے سکتے. تو انشاءاللہ کوئی بات نہیں، یار باقی صحبت باقی. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ سے ملیں گے، پھر انشاءاللہ آپ سے بات کریں گے. وہ ذاکرین جو ہے نا وہ بھاگ گئے، چکر یہ ہے، ذاکرین جو ہے اور آج کی شرط رکھ دی، ایک دفعہ غائب ہو گئے، سب غائب. پہلے ذاکر آتے تھے نا چھوٹے موٹے اب ممتاز نقوی سب جو ہے نا وہ بھائی وہ بھاگ رہے ہیں، کال کا جواب نہیں دے رہے ہوں گے. اب مجھے نہیں معلوم یا ہمارے جو آپریٹر صاحب ہیں انہوں نے ممتاز سے پھر بات کی یا نہیں کیا. اب ان کو کہہ دیں بھی قرآن پڑھ دیں تو وہ کوئی بہانہ بتا دیں گے، الٹا ہمیں ڈانٹیں گے بھائی، گالی والی دیں گے کہ کچھ انہوں نے تھیا. کیا ہوگا کہ اگر اللہ یری کہہ دے کہ چلے پہلے قرآن پڑھتے ہیں تو اس کا کیا جواب کیونکہ وہ بڑے چلاک ہوتے ہیں نا جواب بنانے میں، ان کی میٹنگ بھی ہوتی ہے کہ اب کیا کہیں کیا نہ بولیں اللہ یاری سے. اوکے، یہاں پہ میں ایک بات کا عرض کروں کہ دیکھیں، تو پتہ یہ چلا کہ ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام سوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، صحت یاب ہوتے ہیں، ہنستے ہیں، روتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، بیت الخلاء کا استعمال کرتے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے میرے محترم ناظرین کہ وہ ہم جیسے ہیں، ٹھیک ہے نا. ہم کبھی نہیں کہتے وہ ہم جیسے ہیں، میرا یہ عقیدہ نہیں ہے.
وہ اپنے جیسے ہیں، لیکن یہ جو صفات ہیں یہ احادیث میں وارد ہیں، یہ مسلمات میں سے، ان کا ہم انکار نہیں کر سکتے۔ اہل بیت الطاہرین علیہم الصلاۃ والسلام، ان کا ظاہر، ان کا باطن، وہ خود جانتے ہیں وہ سر اللہ ہیں، لیکن وہ جیسے بھی ہیں اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے عباد ہیں، وہ ہمارے عقول سے بلا شک بلا ریب خارج ہیں، اور وہ ہم ان کے اوصاف کو بیان نہیں کر سکتے، ان کے فضائل کو ہم سمجھ نہیں سکتے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اپنے سے فضائل کریٹ کریں، اپنے آپ سے فضائل بناتے جائیں، بلکہ ان کے فضائل کو کیا کریں، ان کے فضائل جو انہوں نے کہا ہے ان کو ہم ان پہ یقین رکھنا، ان پہ ایمان رکھنا، انہی فضائل کا پرچار کرنا، یہ ہمارا کام ہے۔ یہ امام وہ ہیں میرے عزیزوں، دیکھیں آپ کو ضرورت نہیں ہے، یہ دین کی توہین ہے، یہ کفر ہے کہ امام علیہ السلام کے لیے فضائل آپ کریٹ کریں۔ آپ کو عربی نہیں آتی، قرآن پڑھنا نہیں آتا، حدیث پڑھنا نہیں آتا، ادھر بیٹھے ہیں، آپ نے مجالس سنی 4-5 ذاکرین کے، ٹھیک ہے نا، وہ ذاکر بھی اللہ سے نہیں ڈرتے، خداوند متعال سے نہیں ڈرتے، وہ ذاکرین نے بھی کبھی کتاب کبھی کھولا بھی نہیں، ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں بھائی، دوسرے کے مجالس سن کے وہ اپنے سے نکتے وغیرہ بناتے ہوں گے، یا وہ پنجابی یا اردو کی کتابیں پڑھتے ہیں، اصلی کتابیں تو ان کو میسر بھی نہیں پڑھنے کے لیے، پتہ آتا بھی نہیں پڑھنے کا۔ تو اب یہ آپ نے جو ان سے کچھ باتیں سیکھی ہیں، تو اب آپ کی غیرت بڑھ گئی ہے دین کے معاملے میں میرے عزیز بھائی، اور آپ ادھر فضائل کریٹ کرنے کے چکر میں ہو، یہ کام نہ کرو پلیز، اور اہل بیت علیہ السلام کی مخالفت نہ کرو، ان کی احادیث روایات کو نہ جھٹلاؤ، ان کی احادیث و روایات کو جھٹلاؤ گے تو کافر ہو جاؤ گے، دین سے نکل جاؤ گے۔ دین یہی ہے کہ تسلیم کیا ہے؟ سبمیشن، سر خم کرو، یہ غلامی، میں غلام ہوں، جو انہوں نے فرمایا وہ صحیح ہے، مجھے ضرورت نہیں ہے کہ میں کریٹ کروں، میں کون ہوں میں کریٹ کرنے والا کہ میں فضائل بنا دوں؟ یہ کوئی فضیلت ہے کہ میں اور آپ بنا دیں؟ یہ کوئی دین ہے بھائی؟ وہ دوسروں کو بھی حق ہے، پھر تو وہ بھی بناتے جانا، جماعت عمریہ، یہ کوئی دین ہے بھائی کہ ہم بنائیں، اپنے سے جھوٹے فضائل بنا دیں؟ اللہ سے ڈریں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے حیا کرو، ائمہ ابرار علیہم السلام سے حیا کرو۔ یہ جو میں نے احادیث پڑھی اتنی نورانی احادیث، اتنا واللہ اہل بیت علیہ السلام کی احادیث دل کو کتنا سکون ملتا ہے، انسان کے باطن کو کتنا نور ملتا ہے۔ ایک حدیث سن لیجئے حضرت امام امیر المؤمنین علیہ السلام سے، یہ کتاب الامالی لشیخنا الطوسی رحمۃ اللہ علیہ، یہ مجلس نمبر 33 ہے، اس میں آخری جو حدیث ہے وہ یہ ہے، بلکہ یہ حدیث اس میں 3 حدیث آپ کو سناتے ہیں، تو یہ حدیث آپ سن لو گے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا احذروا علی شبابکم الغلاة لا یفسدونہم، اپنے نوجوانوں پر رحم کرو، اپنے اولاد پہ رحم کرو، غلات کی شر سے ان کو بچاؤ، غالیوں کے شر سے، شیعوں سے فرمائے، کیونکہ ناصبی جو ہے آپ کو ناصبی بنا دے، یہ بڑا مشکل کام ہے کہ نہیں؟ کوئی ناصبی آپ کو ناصبی بنا سکتا ہے؟ بہت مشکل ہے، بہت ہی مشکل، مگر یہ کہ بہت پیسہ دے دے آپ کو، ٹھیک ہے نا، پھر بھی آپ نہیں بنیں گے، پیسہ لے لیں گے، اگر کوئی ناصبی اچھا پیسہ دے دے آپ کو، کہتے ہیں آپ چلے عمر ہی بن جاؤ، میں آپ کو 1 کروڑ روپے دیتا ہوں، شادی کرا دیتا ہوں، آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں بن گیا، لیکن دل میں تو نہیں بنے گا نا ٹھیک ہے، آپ پیسے لیں گے، اس کے بہن کے ساتھ شادی کریں گے، اور 10 سال بعد کے پتہ چلے گا کہ آپ ناصبی نہیں، آپ تو شیعہ ہیں دل میں، ٹھیک ہے، وہ تو بعد پیسہ لینے کے بعد ان کو بتائیں گے، شادی کے بعد۔ تو ناصبی آپ کو ناصبی بنا سکتا ہے؟ نہیں بنا سکتا، لیکن غالی آپ کو بہت جلد کافر بنا سکتا، غالی آرام سے پانی پینے کی طرح آپ کو کافر بنا دیتا، کیونکہ یہ دوست کے روپ میں آتے ہیں نا، دوست کے لباس میں آتے ہیں، اہل بیت علیہ السلام سے کے عزادار، اہل بیت علیہ السلام کے شیعہ کے روپ میں آتے ہیں، آپ کے سے بات کرتے ہیں، ان کے پاس جائے نا، ان غلات کے مجالس میں، وہ 5-10 آپ کو صحیح فضائل سنائیں گے، اچھے فضائل سنائیں گے، پھر آپ کے وہ جب آپ کا وہ اعتماد لے لیا، پھر وہ کہیں گے کہ بھائی جو اہل بیت علیہ السلام کے فضائل بے شک کرے گا وہ حرامی ہے، وہ کافر ہے۔ اچھا، پھر تو آپ ڈر گئے بھائی، پھر وہ 1-2-3 وہ بنا دے گا کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام وہ اللہ ہے، وہ یا مثلا خالق ہے، رازق ہے، جو وہ کہتے ہیں، یا ان کو پیشاب کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، یا اس طرح کی باتیں، کہ پھر ان کو اللہ بنا دیں، ٹھیک ہے نا، وہ بڑے طریقے سے، وہ کیونکہ وہ ایکٹر ہیں بھائی، وہ فنکاری ہے ان کی، وہ اپنے ممبر کو بھی اسٹیج بولتے ہیں، آپ کو پتہ ہے نا ذاکرین نہیں کہتے کہ ممبر پہ جا کے کہتے ہیں اسٹیج پہ جاتے ہیں،
وہ آپ کو پتہ ہے ان کا اصطلاح کیا ہے؟ کہتے ہیں اسٹیج پہ جا رہے ہیں جیسے کوئی یہ ایکٹر ہے، یہ کوئی ڈرامہ کھیل رہے ہیں، تو وہ تو کام ہی ان کی فنکاری ہے. کہتے ہیں اسٹیج پہ جاتے ہیں. تو امام علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ احذروا علی شبابکم الغلاۃ لا یفسدونہم. اپنے نوجوانوں پہ، غلات کے معاملے پہ، اپنے نوجوانوں پہ رحم کرو اور خبردار رہو. اپنے نوجوانوں کو بچاؤ غالیوں سے کہ غالی ان کو کافر نہ بنائے. فإن الغلاۃ شر خلق اللہ. غالی کیا؟ بدترین کافر، بدترین نجس ترین کافر غالی ہیں. نجس ترین، بدترین، ملعون ترین، شر ترین، ناصبی سے بدتر، خارجی سے بدتر، قدری سے بدتر، مرجئے سے بدتر، سب تکفیریوں سے سب سے بدتر کون ہے؟ غالی. غالی یصغرون عظمت اللہ، اللہ کی تحقیر کرتے ہیں. ویدعون الربوبیت لعباد اللہ، اور بندوں کو اللہ بناتے ہیں. وہ بندے کون ہیں؟ وہ اہل بیت علیہ السلام. اہل بیت کو رب بناتے ہیں، ربوبیت کا ادعا کرتے ہیں اہل بیت کے لیے، اور اس اللہ کی تحقیر کرتے ہیں. اللہ کی تحقیر ہے اس میں، اللہ کی جو مخصوص صفات ہیں آپ نے دوسروں کو اس میں شریک کر دیا. واللہ، اللہ کی قسم، ان الغلاۃ شر من الیہود والنصارى والمجوس والذین اشرکوا. اللہ کی قسم، غالی جو ہیں یہودیوں سے بدتر ہیں، نصرانیوں سے بدتر ہیں، مجوسیوں سے بدتر ہیں، اور مشرکین سے، ہندوؤں سے، مشرکین سے جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں ان سے، ابو سفیان سے، معاویہ، ان سے بدتر ہے غالی. اب تم خود سوچ لو کہ تم کو کس طرح، تم عجیب واقعا بیچارے شیعہ کیسے یتیم ہیں. ایک طرف سے مراجع مجتہدین ان کو بے دین بنانے کے چکر میں، اور دوسری طرف سے یہ ذاکرین. اور عزیزو، حق دین ہمارا کیا ہے بھائی؟ میں تو ایک آدمی ہوں، میرے ہم فکر بھی کم ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ سب میرے دشمن بھی ہو، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور بھائی 12 امام، 14 معصومین علیہ السلام. نجات چاہیے تو یہ ان کی بات کو مان لو، جو ان کے کلام میں ہے نا وہ صحیح ہے. جو اس میں ملاتے ہیں، جو اس کو گھماتے ہیں، جو اس کی تعویل کر کے اپنے خیالات اس میں بیچ میں ڈال دیتے ہیں، وہ کافر ہیں، وہ دین سے خارج ہے. اہل بیت علیہ السلام کے کلام کو مانو. اوکے عزیزو، ایک حدیث بھی سنا دوں امیر المؤمنین علیہ السلام کا اور آپ کو دعا کروں. اسی صفحے میں آخری جو حدیث ہے، اسبغ ابن نباتہ روایت کرتے ہیں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا: اللہم انی بریء من الغلاۃ کبراءۃ عیسی ابن مریم من النصارى. اے اللہ، میں غلات سے اسی طرح بری ہوں جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نصارہ سے بری ہیں، بیزار ہیں. اللہم خذ لهم ابدا ولا تنصر منهم احدا. اللہم اخذلهم ابدا، اے اللہ ان کو ہمیشہ کے لیے ذلیل کر، غلات کو، اور ان کسی غالی کی کبھی نصرت یاری نہ کرنا یا رب. اوکے میرے عزیزو، حیدر مولا. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم الشریف. آپ سب کا بہت شکریہ. خدا حافظ. جوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف